نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إلهی آمین۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہمیں شروع کرتے ہیں آج دورہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حمد کے ان کلمات کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں ان کلمات کو ادا کروں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ مجھے دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ ذکر، یہ حمد، اللہ کی تعریف، یعنی سورج جن چیزوں پر نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے ان سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذکر سب سے زیادہ پیارا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز کریں گے، دورہ قرآن کا آغاز کریں گے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمارے محبوب رب کا کلام ہے۔ کیوں نازل کیا گیا؟ ہدایت کے لیے، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، بنی آدم کی ہدایت کے لیے۔ اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نازل کرنے کے بعد ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس پر تدبر کریں، ہم اس پر غور کریں۔ یہ اتارا گیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم اس پر غور کریں گے، خالی اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پر ہم غور کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ محمد آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کے لیے آسان کر دیا ہے؟ جو اس کتاب کی طرف طلب لے کر آتا ہے ہدایت کی، ان کے لیے ہدایت کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، یہ وہ کتاب ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو ہدایت، سراسر ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو دل میں اسے کھولتا ہے ہدایت کی طلب لے کر، جو اس کے پاس آتا ہے ہدایت کی طلب لے کر۔ ورنہ اسی قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، فرمایا ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور ہدایت بھی دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ دلوں میں کجی لے کر اس تک آتے ہیں، ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، مزید گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جس طلب کے ساتھ ہدایت کی، بخشش کی، مغفرت کی، اس کے بہترین فہم کی طلب لے کر اس کو شروع کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہماری طلب ہمیں پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صراط مستقیم، اس کے ذریعے اس پر چلنا آسان کر دے، ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے، اس کا صحیح فہم، اس کا جو دروازے ہیں وہ ہم پر کھول دے، اس کا حق ہم پر عیاں کر دے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے۔ آج آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بھی مبارک کرے، اور اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق جو ہے وہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں صحت اور عافیت نصیب فرمائے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں استقامت کے ساتھ۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمین. سورة الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الفاتحہ. سورة الفاتحہ مکی صورت ہے. مکی صورت سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. اور فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ کھولنا، ابتدا کرنا، کھولنے والی. اور فاتحۃ الکتاب بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اور احادیث کے ذریعے ہمیں اس کے مختلف نام بھی ملتے ہیں. اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتابوں کی ماں، یعنی کھولنے والی. ام القرآن، السبع مثانی، یعنی 7 بار بار دہرائے جانے والی آیات. الشفا، کیونکہ اس صورت میں شفا ہے، شافی ہے یہ صورت. اور الرقیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے رقیہ کر کے بھی شفا حاصل کی جاتی ہے. اس کی حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے وہ ایک بچھو کے ڈسے ہوئے سے صحابی نے ایک بندے کو، ایک انسان کو کسی بچھو نے ڈس لیا، تو صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کے ذریعے اس پر دم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ یہ واقعی ایک دم ہے. تو اس کے ذریعے بھی دم کیا جا سکتا ہے اور اس سے ہمیں حدیث سے دلیل ملتی ہے. اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، نماز میں پڑھی جانے والی صورت ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. یہاں پر صلاۃ جو ہے وہ اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا ہے. اور سورۃ الفاتحہ جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے اور اس کی رحمت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی عدل و بادشاہت پر، اور نصف حصہ جو ہے وہ مناجات پر مشتمل ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مزید اس کی فضیلت کس طرح پتہ چلتی ہے کہ اس سورت کو پڑھے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، یعنی سورۃ الفاتحہ کے پڑھے بغیر ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 756 اور صحیح مسلم میں بھی وارد ہوئی ہے 394. تو اب ہمارے لیے یعنی سورۃ الفاتحہ کی ہم نے اتنی زیادہ فضیلت دیکھی ہے جو کہ ہمیں پتہ چلتی ہے احادیث کے ذریعے کہ یہ مکمل ایک صورت ہے، شفا بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، 7 مثانی بھی ہے اور نماز میں بار بار پڑھے جانے والی. اس کے بغیر نماز نہیں قبول ہوتی. تو اب ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، چاہے امام مقتدی ہو یا پھر ہم گھر میں پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھے بغیر ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. آغاز کرتے ہیں اسی صورت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمد کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے الحمد للہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمد، الحمد اسپیسیفک معرف باللام کے ساتھ الحمد. الحمد حمد کہتے ہیں، اس میں استغراق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں. تمام تعریفوں کا حقدار جو ہے وہ اللہ ہے. تعریف تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ کسی کی خوبی پر کی جاتی ہے، کسی کمال پر کی جاتی ہے، کسی حسن پر کی جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان تمام صفات کا مجموعہ ہے. تو اللہ کے لیے جو لام ال کے ساتھ اختصاص کے ساتھ یہاں الحمد کہا گیا، اور یہ کلمہ شکر ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। क्यों है अल्लाह के लिए? क्योंकि अल्लाह ही सजावार है। अल्लाह सुब्हानो तआला के अलावा कोई इस लायक नहीं है कि उसकी तारीफ की जाए। देखिए, हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी बेशी जरूर होती है, कोई मुकम्मल नहीं है। हमारा रब मुकम्मल है, हमारा रब मुकम्मल है। और क्यों मुकम्मल है, क्यों उसकी तारीफ है, अगली आयत इसकी वजाहत करती है, अर्रहमान रहीम, क्योंकि वो बहुत बख्शने वाला है और निहायत रहम करने वाला है। बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाले। देखिए, अर्रहमान और रहीम जो है ना, फ़ाइलान के वजन पर है, बहुत रहम करने वाला, बार बार रहम करने वाला। अर्रहीम, बार बार रहम करने वाला। यानी देखें, अल्लाह सुब्हानो तआला की जो रहमत है ना, किसी एक खास वक्त के साथ मुख्तस नहीं है, किसी एक खास अमल के साथ मुख्तस नहीं है, या फिर किसी नेक इंसान के साथ मुख्तस नहीं है। उसकी रहमत जो दुनिया में है, वो उसके ऊपर भी है जो उसको मानता है, जो उसके ऊपर भी है जो उसको नहीं मानता, उसके ऊपर भी है जो कि उसका एहसान रखता है, उसके एहसान को मानता है, उसकी इबादत करता है। और उसकी रहमत उनके ऊपर भी है जो उसकी इबादत नहीं करते। अब आप देखें, हमारे रूए ज़मीन पर कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के भी इनकारी हैं। तो वो अर्रहमान है, क्या कर रहा है, उनको रिज़्क भी दे रहा है, वो उसी तरह उनको सेहत भी देता है, वो उसी तरह उनको वो सब कुछ नवाज़ता है जो एक मुसलमान को मिलता है। लेकिन अर्रहीम उसकी वो खूबी है जो कि वो अपने खास बंदों के साथ करता है, यानी उनके साथ उसका मामला फरमाता है। और यहाँ पर देखें, 2 बार इस आयत में रहमत की बात है। तो एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया और उसने नमाज़ पढ़ी और फिर कहा, ए अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा और मुझे बख्श दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने जल्दी की, जब तुम नमाज़ पढ़ो तो बैठे रहो और अल्लाह की हम्दो सना बयान करो, जैसे कि उसके शायान शान है, फिर मुझ पर जो है दरूद भेजो। अर्रहमान अर्रहीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्दो सना भी है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली आयत में कहते हैं, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला बदले के दिन, कयामत के दिन के मालिक भी हैं। अच्छा देखिए, अर्रहमान अर्रहीम पे एक बात जो मैं ख़ास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर एक बात करूँगी। अल्हम्द जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला का वो ख़ास कलमा है, जब आप दिल से कहते हैं ना, तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। इस बात को मैं ज़रूर हाइलाइट करती चलूँगी कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब आप दिल से पूरे शऊर के साथ एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं ना, तो वो आपके मीज़ान को भर देता है। आपको पता है मीज़ान क्या चीज़ है? मीज़ान वो तराजू है जिस पर रोज़े क़यामत जब सातों आसमान और ज़मीनें रखी जाएँगी, वो नहीं झुकेगा। इतना इतना बड़ा वो मीज़ान है। उसमें इंसानों के आमाल तोले जाएँगे और हमारे आमाल नामे रखे जाएँगे। और कहा जाता है, अहादीस से पता चलता है कि उसमें इंसान भी तोले जाएँगे। इंसान नेक, क्योंकि एक सहाबी हैं इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमें हदीस में पता चलता है कि उनकी टाँगें पिंडियाँ बहुत कमज़ोर थीं। तो एक मर्तबा वो कहीं खजूर उतार रहे थे दरख़्त से, तो सहाबी उनको देखकर मुस्कुराने लगे कि इनकी कमज़ोर सी पिंडलियाँ हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें पता है ये पिंडलियाँ मीज़ान में बहुत भारी होंगी। इसके अलावा हमारे अमल जो हैं, वो शक्ल में लाए जाएँगे और उस मीज़ान में तोले जाएँगे। लेकिन यकीन कीजिए, ये वो मीज़ान है जिसमें सातों आसमान रखे गए, ज़मीनें रखी गईं, ये नहीं झुका। तो इसको क्या चीज़ झुकाएगी? हदीस हमें क्या बता रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दिल से एक मर्तबा कह देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ है, सब तारीफ़ें उस रब के लिए हैं। अल्लाह ताला हमारे मीज़ान को भी भारी फरमा दे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बदले के दिन के, क़यामत के दिन का मालिक है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन के मालिक हैं। क़यामत कौन-सा दिन है? रोज़े जज़ा का दिन है। क़यामत क्यों आएगी? ताकि बदला दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए? हर अच्छे बुरे इंसान को बदला दे दिया जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन के मालिक हैं। देखें, दुनिया में भी मकाफ़ात अमल होता है। दुनिया में भी हम जो काम करते हैं, हमें उसकी सज़ा जज़ा कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मिलती रहती है। लेकिन असल जो रोज़े जज़ा है, वो रोज़े क़यामत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दिन क्यों रखा है? इंसाफ़ के लिए। दुनिया में हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं, कि ऐसी नेकियां हैं, ऐसी अच्छाइयां हैं जो कि एप्रिशिएटेड नहीं हैं। नहीं, हम करते भी हैं तो किसी को पता नहीं चलता, या फिर फॉर ग्रांटेड ले ली जाती हैं। इसी तरह दुनिया में ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जो कि पर्दों के पीछे की जाती हैं।
اور بند کمروں میں کی جاتی ہیں، رات کے اندھیروں میں کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کے بہت سارے نافرمان ہیں جو کہ زمین پر ہیں، ظلم کرنے والے ہیں جو کہ پنپ رہے ہیں۔ تو یہ یوم جزا، بدلے کا دن کیوں آئے گا؟ تاکہ ہر انسان کو اس کا عمل کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا۔ جزا کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ تو بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ ہمارا رب۔ تو جزا کا دن ہوگا جب چھوٹی سے چھوٹی نیکی سامنے لائی جائے گی، وہ نیکیاں جو کسی کے سامنے نہیں ہیں، وہ نیکیاں بھی جو ہم نے اللہ کے لیے کی ہیں، وہ نیکیاں اس دن بہت معتبر ہوں گی۔ اس کے علاوہ وہ گناہ جو کہ ایسے کیے گئے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، وہ ظلم، آج دیکھیں ہمارے زمین پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا۔ کس دن پکڑا جائے گا اس ظلم کو؟ روز قیامت۔ آج ہماری ظلم، ہمارے غزہ میں ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو کون پکڑے گا؟ آج اس کو کوئی نہیں پکڑ رہا، یہ پکڑ آئے گی روز جزا والے دن۔ تو مومن کے دل کو بہت ڈھارس ہوتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب مجھے بدلہ ملے گا، ایک دن آئے گا جب مجھے انصاف ملے گا، ایک دن آئے گا جب مجھے رحم ملے گا۔ تو یہ بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ رب ہے۔ اور بدلے کے دن بھی اسی لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس دن بدلے دے دیے جائیں۔ پھر آگے آتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ عبد کا حصہ ہے، بندوں کا حصہ ہے، بندوں کی دعا کا حصہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہماری عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ کسی کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی سے، خضوع سے، تذلل سے، محبت سے اس کے آگے جھک جانا، خشوع کا اظہار کرنا۔ تو اس آیت میں بندے اپنے رب کے آگے اپنی عبودیت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ مومن کا کلمہ ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ کیونکہ مدد جو ہے نا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکنا اور پھر صرف اللہ ہی سے مدد چاہنا، یہ مومن کا کام ہے۔ ورنہ دیکھیں ہم دنیا میں جب ہم اس آیت کو کا مفہوم صحیح نہیں نہ سمجھتے تو ہم در در جاتے ہیں، ہم در در سے پناہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مدد کرنے پر قادر کون ہے؟ مدد اسباب کون فراہم کرتا ہے مدد کے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مومن کا جو مومن بندہ ہے، یہ اس کا کلمہ ہے۔ دیکھیں مدد مانگنا، اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیا اوروں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے؟ ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ ہم اس میں بات کرتے ہیں نا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد جو ہے نا، اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ اگر اسباب کے تحت ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں نا، وہ دنیا میں ہم کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان، آپ کسی سے پانی مانگ رہے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ پانی بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایک انسان، آپ اس اسباب، اس سبب پر قادر ہے تو وہاں پر مانگنا اس سبب کے پردے میں آپ کے لیے جائز۔ لیکن وہ چیزیں مانگنا جس پر وہ قادر ہی نہیں ہے، دعائیں مانگنا، بخشش مانگنا، یا پھر ایسی امیدیں لگا لینا جس پر وہ قادر ہی نہیں ہے وہ شخص، کہ وہ آپ کو نوازے گا، وہ آپ کو دے گا، وہ آپ کی حاجات پوری کرے گا، وہ آپ کی مشکل کشائی کرے گا، یہ چیزیں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ تو یہاں پر جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو مومن کے دل میں کیا ہونی چاہیے نیت؟ کہ یہ جو میری مشکل کشائی ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ میرا داتا کون ہے؟ میرا رب۔ میرا غوث کون ہے؟ میرا رب۔ میری مدد کون کرے گا؟ میرا رب۔ میری بگڑی کون بنائے گا؟ میرا رب۔ مجھے مشکلوں سے کون نکالے گا؟ میرا رب۔ میرے بیڑے کون پار لگائے گا؟ میرا رب۔ یہ دراصل اس میں توحید ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، عبادت بھی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف خالص رجوع کرنا، کہ آپ اسباب کے پردے میں تو کسی سے دنیاوی کوئی چیز تو مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ شخص اس پر قادر نہیں ہے، دیکھیں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، یا پھر وہاں جا کر آپ اپنی بگڑیوں بنانے کی بات کریں، وہاں پر چڑھاوے چڑھائیں، یا پھر ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کھانا تقسیم کریں اور پھر اس کے اوپر آپ جو ہیں وہ مرادیں مانیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بندہ مومن کے لیے نہیں ہے، اور یہ آیت اس پہ دلیل ہے۔ اور جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت مومن، تو ہمیں اس کا پورا شعور ہونا چاہیے ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5، اور اس میں کتنی رکعت،
اور ہر رکعت میں آپ اللہ تعالیٰ سے پڑھتے ہیں ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن ہمیں پھر اپنے عمل کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے بھی ہیں یا پھر در در ہی پھرتے ہیں یا ہمارے آسرے کہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت آتی ہے اہدینا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پر صحیح بات جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ سیدھا راستہ، یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھا دے۔ ہدایت کے دیکھیں دو مفہوم ہے، راستے کی طرف رہنمائی کرنا اور منزل پر پہنچا دینا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، اور دیکھیں صراط مستقیم جو ہے نا وہ صرف اور صرف انسان کو اپنی عقل اور ذہانت سے نہیں مل سکتا، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دنیا میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، گمراہ ہیں، بھٹک رہے ہیں، کیوں؟ انہیں صراط مستقیم نہیں ملا۔ یہ صراط مستقیم کہاں سے ملے گا؟ اسلام نے دیا ہے وہ صراط مستقیم، اس کتاب کے ذریعے ملے گی وہ صراط مستقیم۔ کوئی انسان اپنی محض عقل کے ذریعے تلاش نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ نبیوں کو بھیجتے، نہ ہی کتابیں نازل ہوتی۔ انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، آدم علیہ السلام کو اتار دیا گیا تھا اور پھر ہمیں چھوڑ دیا جاتا کہ خود ہی صراط مستقیم تلاش کرو۔ اب آپ ایک دفعہ امیجن کریں انبیاء نہ آتے، قرآن مجید ہمارے پاس نہ ہوتا، تو کیا ہم اتنے عقل مند ہیں کہ ہم اللہ کو پا لیتے؟ کیا ہم اتنے عقل مند ہیں کہ ہمیں وہ راستہ مل جاتا جو ہمیں جنت تک لے کر جا رہا ہے؟ یا ہمیں جنت کا ہی پتا ہوتا، یا ہمیں آخرت کا ہی پتا ہوتا؟ تو یہ صراط مستقیم ہمیں کون دکھائے گا؟ اسلام، دین اسلام، اور اس میں یہ کتاب صراط مستقیم اس کتاب کے ذریعے ہمیں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ پہلے راستہ مانگا، پھر اب ہم نے ان کی مثال بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی مثال دے دی کہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ انعام کن پر کیا گیا ہے؟ انبیاء پر، صدیقین پر، صالحین پر، شہداء پر۔ انبیاء تو دیکھیں چوزن پیپل تھے نا، چنے ہوئے تھے، لیکن چوزن پیپل سے ہم مراد شاید یہ لیتے ہیں کہ انہیں چن لیا تو ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں تھی، وہ تو ویسے ہی بخشے بخشائے ہیں۔ آپ ان کی زندگیوں پر نظر ڈالیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں، کون سی مشکل ہے جس سے نہیں ان کو گزارا گیا، کون سی آزمائش سے۔ وہ چوزن ایسے ہی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیے، یہ کون سا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا؟ انعمت علیہم، یعنی صراط مستقیم کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے۔ ہم جن کا راستہ مانگ رہے ہیں وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ جو سچ پر چلتا ہے، سچ کی تصدیق کرتا ہے۔ سچ کیا ہے؟ یہ کتاب، جو اس کتاب کو تھام لیتا ہے اور اس حق کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ صالحین کون ہیں؟ جو ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، اللہ کی رضا اس کو ہی حاصل، یعنی ان کا ہر عمل اللہ کے لیے۔ صدیقین، صالحین اور شہداء۔ شہداء کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی جانیں بھی پیش کی۔ شہداء وہ ہیں جو گواہیاں دیتے رہے کہ ہمارا رب ایک ہی ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے نا صالحین کا جن کو ہم مانگ رہے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بڑا آسان راستہ ہے صدیقین، صالحین، شہداء کا۔ تو جب ہم اس راستے کو، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اس پہ چلنے کی توفیق مانگنی ہے، اس پہ چلنے کا جو توفیق ہے، اور اس پہ چلنے کی آسانی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جن پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ مغضوبی علیہم سے مراد ہیں یہودی۔ یہودی کون لوگ ہیں؟ جیوز، بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن کو چنا گیا تھا۔ اور نصارہ، ضالین سے مراد ہے نصارہ یعنی کرسچنز۔ دیکھیں یہود جو تھے نا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی تھی۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے کہ ہم نے تمہیں وہ فضیلت، تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے اس فضیلت کو کیا کیا؟ اپنے لیے پرائڈ بنا کر عمل سے پیچھے رہ گئے۔ اس لیے کیا ہوا؟ ان کی گمراہی تھی، اور ان کو کتاب دی گئی، ان کو فضیلت دی گئی، لیکن اس کو جان بوجھ کر انہوں نے کیا کیا؟ آیات الہی میں تحریف بھی کی، گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی ماننا شروع کر دیا، اور اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا ہی ماننا شروع کر دیا۔ یہ ہے غیر المغضوبی۔ اور ضالین کون ہے؟ عیسائی، کرسچنز۔ ان کو بھی کتاب ملی تھی، ان کو بھی فضیلت ملی تھی، ان کے پاس بھی نبی آئے تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ دیکھیں یہودی اپنے وقت کے مسلمان تھے، نصارہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ نصارہ نے کیا کیا؟ اس کتاب کی تعلیمات کو فراموش کیا، اس میں امینڈمنٹس کی، اس کے بعد ان کو تبدیل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مان لیا۔
اور یہاں سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. تو یہ ہیں غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، یعنی وہ لوگ، یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن تک ہدایت آئی تھی، جن تک کتاب آئی تھی، جن کو فضیلت ملی تھی، یہ اپنے وقت کے مسلمان تھے. تو ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ ہمیں وہ راستہ نہ دینا. دیکھیں آج ہمارے پاس بھی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی فضیلت ہے، ہمارے پاس بھی وہ ورثہ ہے. یہ بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، اور ہم اس بات پہ فخر تو کرتے ہیں کہ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہم نے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم مغضوبی علیہم ولا الضالین کی طرح اس کتاب کو اپنی مرضی سے تو نہیں لے رہے، یا اس سے پیچھے ہٹ تو نہیں گئے ہیں. تو یہ دعا بھی مانگنی ہے پورے شعور کے ساتھ اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے، ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دے. اس صورت کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے، جہری طور پہ نمازوں میں کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد آمین کہنے کی بھی فضیلت بیان کی ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو جب یہ آمین کہا جاتا ہے تو اگر فرشتوں کا، کیونکہ فرشتے بھی پھر آمین کہتے ہیں، تو جب اس آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین مل جاتی ہے تو پھر یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. کیا دعا ہے اس میں؟ صراط مستقیم مل جاتا ہے. سورۃ البقرہ شروع کریں گے انشاءاللہ. سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے. مدنی سورت سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے یہ آیات جو ہے نازل ہونا شروع ہوئی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جب ہوئی ہے تو اس کے بعد جو سورت ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ مکہ میں ہو گیا، کچھ زیادہ حصہ مدینہ میں نازل ہوا، تب بھی وہ 90 آیات ہوتی تھی، 90 صورتیں ہوتی تھی. سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں. سب سے پہلے اس کی فضیلت پر بات کریں گے. یہ بہت اہم صورت ہے، بہت فضیلت والی صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے. اب دیکھیں برکت کہا جا رہا ہے اس صورت کو، اور ہمیں تو برکتیں چاہیے. ہمارے گھر میں جب برکت نہیں ہوتی تو کیا کریں گے؟ اس حدیث کو لے لیجئے اور اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کیجئے، خود پڑھیے. اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے. حسرت کیا کہ پھر انسان پچھتائے گا، پشیمان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آگے مفہوم ہے، آگے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے. جادوگر اس پر قدرت نہیں، جادوگر یعنی کسی قسم کا جادو انسان پر اثر نہیں کر سکتا. دیکھیں آج ہمیں اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم پر کچھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ کوئی کسی نے کچھ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسد بہت ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے ارد گرد برداشت بہت کم ہے، دوسروں کو دیکھ کر اب خوش نہیں ہوتے. اور اس قسم کے جو شیطانی لوگ ہیں، شیطان کے جو چیلے ہیں، وہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. تو انسان اپنی حسد کے اور بدعقیدگی کی وجہ سے یہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں بھی، بعض اوقات تو صرف یہ وہم ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اینٹی ڈوٹ کیا دیا گیا ہے کہ انہی جادوگروں کے پاس پہنچ جائیں؟ نہیں، ہمیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس صورت کا گھر میں اہتمام کیا جائے، خود پڑھی جائے. اس گھر کو 3 دن جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو خود پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ ریکارڈنگ آپ اس کی چلا لیں اور آپ یہ سوچیں کہ بس یہ پڑھی جا رہی ہے. خود اس کو پڑھیں. اس کی مزید فضیلت کیا وارد ہوئی ہے کہ یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، ان کو زہراوین بھی کہا جاتا ہے. زہراوین یعنی 2 چمکتی صورتیں. اور یہ دونوں صورتیں روز قیامت کیا کریں گی؟ بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں سایہ کیے ہوئے آئیں گی. کب سایہ کریں گی؟ جب ہم اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں. ایک تو یہ فضیلت ہو گئی. یہ اس وقت ہمیں شیڈ دیں گی جب کوئی شیڈ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے. اور یہ صورتوں کو بھی ہم ان پر دوام اختیار کریں کہ یہ بھی اس دن ہماری ساتھی بن کے آئیں. تو یہ صورتیں پرندوں کے جھنڈ یا بادلوں کے سائبان کی شکل میں آئیں گی. اور مزید فضیلت کیا ہے کہ یہ اللہ سے جھگڑا کریں گی. کس کے بارے میں؟ جو اس کو پڑھتا ہوگا. کس کے بارے میں؟ جو جس نے اس پر دوام اختیار کیا ہوگا. تو ان کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں. دیکھیں ہیں تو طویل صورتیں، جب آپ اس پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے اور آسان ہو جاتی ہیں. تو ان کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں. اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے گھروں میں روزانہ ضرور خود تلاوت کیجیے. جو آپ ڈیلی تلاوت کرتے ہیں نا قرآن کی، اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کو ضرور اپنی تلاوت میں شامل کیجیے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جو ہیں ان کا مفہوم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. عموماً جو ہے حروف مقطعات کے جو معنی لے لیے جاتے ہیں، ان کو فریم کروا کے لٹکا لیا جاتا ہے کہ اس سے برکت ہوگی، رزق کے تالے کھل جائیں گے، کاروبار جو ہے وہ جو بند کاروبار ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان سے منسوب کی جاتی ہیں جو کہ کسی حدیث سے وارد نہیں ہے.
کیونکہ اس کے جو معنی ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتائے گئے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک انداز کلام ہے. اس وقت عربی زبان میں یہ انداز اختیار کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ مزید کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک انداز اختیار کیا گیا ہے. اس کے مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا. تو ہمیں خود بھی ان کے مفہوم خود سے نہیں نکالنے چاہیے کہ یہاں سے برکت ملے گی یا ان کو فریم کروا کر لٹکا لیا جائے، کیونکہ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز کی فاتحہ کے بعد اس صورت میں آغاز اس کتاب کی اوتھینٹسٹی سے کیا ہے. کیا کیا؟ اب یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ذالک الکتاب، اس کتاب کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے. اور کیا ہے؟ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راستہ دکھانے والی ہے. ہدی للمتقین. اب دیکھیں، سب سے پہلے بات کر دی گئی کہ یہ کتاب جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا ہر حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر لینا ہے. اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا. اللہ کا حکم ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور یہ کس کی ہدایت؟ دیکھیں، ہم نے ابھی ہدایت کی بات کی تھی شروع میں نا، تو یہ کس کے لیے ہدایت بنے گی؟ متقی لوگوں کے لیے. اور متقی لوگ کون ہیں؟ متقی جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تقوی ہے ہدایت، ڈرنا اور بچنا سے. تو متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو بچتے ہیں کس سے؟ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے. جو گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کتاب کو پڑھے گا، اس کے لیے یہ ہدایت ہے. جو فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کتاب کو کھولے گا، اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے. اور ایسے لوگ اپنے آپ کو پھر آخرت سے بچا لیں گے. کیونکہ دیکھیں، تقوی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا اور بچنا. اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اور روزے قیامت کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچنا. اب بچیں گے کیسے؟ جب کوشش کریں گے. اور وہ کس کے ذریعے ہوگی؟ تقوی کے ذریعے. اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، تقوی ہوگا، تو انشاءاللہ پھر اس سے بچیں گے. تو دیکھیے، تقوی جو ہے نا ہر نیکی کی بنیاد ہے. آپ قرآن مجید میں آگے دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار تقوی کی تاکید کی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے. انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا. یعنی میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ مجھے کوئی وصیت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم کو اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہی ہر نیکی کی جڑ ہے. ہر نیکی کی بنیاد تقوی ہے. دیکھیں، آپ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں، اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ نیکی اللہ کے لیے ہے، تو وہ نیکی نیکی نہیں کہلائے گی. وہ ایک عمل ہے جو کہ ناصبہ ہوگا، وہ قبولیت تک نہیں پہنچے گا. تو ہر نیکی کی بنیاد، ہر عمل کی بنیاد جب تقوی پر ہوگی تو وہ نیکی بن جائے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی متقی لوگوں کی اب اللہ تعالیٰ خصوصیات بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری آنکھوں سے، ہمارے حواس سے پوشیدہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ ہے غیب. غائب سے ہے، یعنی جو چیز غائب ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہی اور ہم اس کو سینس بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہر وہ چیز غیب ہے، یعنی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے حواس سے، ادراک سے باہر ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ غیب پر ایمان لاتا ہے مومن. کیونکہ دیکھیں، ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے، مومن سے تقاضا کرتے جو نظر نہیں آ رہا وہ مانو. کیا نظر نہیں آ رہا؟ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا. مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے. جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ ہے ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ ہیں، تو مومن کا ایمان ہے کہ وہ ہیں. آخرت میں بعد میں اٹھنا ہے، قبر سے اٹھائے جائیں گے، قیامت کا دن آئے گا، یہ سب غیب سے متعلق امور ہیں. تو مومن ان پر ایمان رکھتا ہے. اور متقی وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ ہماری کوالٹیز ہیں، یہ مومن کی، متقی کو کوالٹیز ہیں جس کو ہدایت ملے گی. یعنی ایسے لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا نہیں ہے. نماز قائم کرنے سے مراد اس کی کچھ شرائط ہیں. قائم ہے، پڑھنا نہیں ہے خالی. جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نماز قائم نہیں ہوتی. وہ نماز ہے، قائم وہ کرنا ہے جو اسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اگر ہم اس طریقے پر نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہے نماز کو قائم کرنا. یعنی اس میں آپ طہارت کا خیال رکھیں گے،
وضو کا خیال رکھیں گے، وضو مسنون وضو کا خیال رکھیں گے، اول وقت کا خیال رکھیں گے، اس کے وقت کا، اور سطر کا خیال رکھیں گے، اس کے تمام آداب و شرائط کا خیال رکھیں گے، اور پھر ویسی ہی نماز پڑھیں گے، وہ ارکان کریں گے جو ادا کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو یہ مومن کرنے والے، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ انفاق، انفاق کا معنی ہے، انفاق جو ہے نا، اس کا مطلب ہے خرچ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ انفاق جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارا مال ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میرا مال ہے، میں نے تمہیں دیا ہے۔ تو مومن کون ہے؟ جو اس میں سے خرچ، پہلے اسے سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، میرا نہیں ہے۔ جو مومن نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بخیل ہوتا ہے۔ اور مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے لیے دیتا ہے، مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ وہ حسب استطاعت جو ہے وہ دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی دیتے ہیں، اہل عیال کو بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں خرچ کرنے سے مراد یہاں نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ صرف غریبوں کو مال دیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اہل عیال پر خرچ کریں گے۔ شوہر اپنی بیوی پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرتا ہے، ماں باپ پر جو خرچ کرتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ پر جو خرچ کرتی ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اس مفہوم کو بڑا تنگ کر لیا۔ تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، احسن طریقے سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس پر اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب کی نیت سے خرچ کیا جائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب مومن کون ہے؟ متقی کون ہے؟ ان کی اگلی کوالٹی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور پہلی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں مسلمانوں کی یہ خوبی ہے، ہم اہل ایمان کی یہ خوبی ہے کہ ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور اپنی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں۔ جبکہ آپ پچھلی اہل کتاب کو دیکھیں، وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے، تورات کو جو ماننے والے ہیں وہ زبور کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے۔ تو مومن کی یہ خوبی ہے، ہم مومن یعنی ہمارا ایمان ہی مکمل تب ہوتا ہے جب ہم ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور اپنے قرآن مجید پر جو ہے اس سے گائیڈ لائن لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جب ایمان لانا ہے نا ان کتابوں پر، تو ان سے گائیڈ لائن لینا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے۔ اب ہم تورات سے گائیڈ لائن نہیں لے سکتے، اب ہم زبور سے گائیڈ لائن نہیں لے سکتے۔ زبور تو ویسے بھی منظوم صورت میں تھی، لیکن یہ کتابیں شریعت لے کر نازل ہوئی تھی، لیکن ہم وہاں سے شریعت کی کوئی گائیڈ لائن نہیں لے سکتے۔ ہمیں کتاب جس سے گائیڈ لائن لینی ہے وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ تورات میں اور زبور میں اور انجیل میں تحریفات ہو چکی ہیں، وہ چینج ہو چکی ہیں۔ تو ان سے ہم ان پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کی بات کو فالو کرنا ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی جو پیچھے ہم نے کوالٹیز پڑھی ہیں، جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کامیابی کسے ملے گی؟ متقی لوگوں کو، اور متقی لوگوں کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ جو خوبیاں ہیں یہ پیدا فرما دیں، ہمارے اندر بھی یہ جو صفات ہیں یہ پیدا ہو جائیں، لیکن یہ ایکوائر کرنی پڑیں گی، ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اب آگے مضمون چینج ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کی بات کی، متقین کی بات کی، تو اب کافروں کی بات ہو رہی، اگلے گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کافر ہیں ان کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا بالکل برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کفر کی بات کی جا رہی ہے۔ ایمان کی ضد ہے کفر، ایمان ہے مان لینا، تصدیق کر لینا دل کے ساتھ اور عمل کے ساتھ، اور اس کی ضد ہے کفر، یعنی نہ ماننا۔ دیکھیں کفر کا میننگ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جو بتوں کو ماننے والے ہیں وہ کافر ہیں، لیکن کفر کا اصل مفہوم ہے انکار کرنا۔ اللہ کے کسی حکم سے ہم انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کفر کا بہت وسیع مفہوم دیکھیں گے۔ ہم تو کافر اس کو سمجھتے ہیں نا جو صرف بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن کفر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ کے کسی بات سے
اللہ کی کسی آیت سے، اللہ کے کسی حکم سے انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ اب یہاں پر کفر کی بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کے لیے خاص طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کافروں کو یا ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آخرت سے یا تو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے لیے برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ان کے دل میں حرص تھی کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں۔ مشرکین مکہ کے لیے کتنی کوششیں کی، کبھی آپ اسوا ان کا اٹھا کے دیکھیے، تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیے تو ان کی کیا حرص تھی کہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اور پھر اس حساب سے وہ کوشش بھی کرتے تھے، اور اس کوشش کے نتیجے میں ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، اور جب وہ دعوت کی بات کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، توحید کی بات کرتے تھے، کیونکہ وہاں جاہلیت تھی، کفر تھا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایذا دی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے نا، جنہوں نے نہیں ماننا، آپ ان کو جتنا مرضی ڈرا لیں، یہ نہیں مانیں گے، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ دین سے دور ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ ہٹے ہوئے ہیں، یہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، وجہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں یہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کی بات کی جا رہی ہے۔ دلوں پر مہر لگنا کب لگتی ہے؟ دلوں پر مہر جب انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، کفر اور کا راستہ اختیار کرتا ہے، جب حق کی طلب نہیں رکھتا، یا پھر حق سامنے آ جائے اس کو دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے بھی انکار کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے کہ دل پر مہر لگ جائے اور کانوں پر بھی مہر لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کے دلوں پر بھی مہر ہے، کانوں پر بھی مہر ہے، اور ان کی آنکھوں کے آگے کیا ہے؟ پردہ ہے۔ تو دیکھیں جب لوگ حق کو قبول کرنا نہیں نہ چاہتے تو آپ ان کے سامنے جتنی مرضی بات حق کی کریں، وہ نہیں سنیں گے، ان کے دلوں تک بات نہیں جاتی۔ دیکھیں حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا قرآن مجید ساری بنی نوع انسان کے لیے نازل کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد ہم سب قرآن پڑھنے والے، قرآن سب کے لیے، سب اس سے ہدایت لے لیتے ہیں، یا پھر سب اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ بہت سارے نافرمان ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن مجید کھولتے ہیں لیکن اس کے بعد ان آیات سے انکار کر دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کر دیتے، تب بھی مہر لگ جاتی ہے، یا پھر اس کے حق کو سمجھنے کے بعد بھی اس پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، تب بھی جو ہے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو جو دلوں پر مہر لگنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، کانوں پر مہر لگنا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب انسان مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کانوں پر اور دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید تیسرے گروہ کا ذکر کریں، اب منافقین کا ذکر آئے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین ہیں۔ منافق کون ہے؟ دو رخا، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ دیکھیں منافق جو ہے نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبانی تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے دلوں تک وہ کلمہ نہیں پہنچتا، تو یہاں پر ان کی بات کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین تھے، یہاں پر خصوصی مفہوم انہی کے لیے ہے، لیکن ہمارے درمیان بھی جو ہے بہت سارے منافق موجود ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نفاق جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ہے کہ انسان زبانی کلمہ پڑھ لے لیکن اس کے بعد اس کا جو دل ہے وہ اس کی تصدیق نہ کرے، یہ نفاق ہے۔ تو منافقین کا تذکرہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو تو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ منافق کیا کرتا ہے؟ منافق اپنے آپ کو فریب میں رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، دیکھیں منافق سمجھتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بہت سارے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل ہوا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے، لیکن کیا کرتے تھے؟ اسلام نہیں تھا ان کے اندر، اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ ایسے لوگ مستقل اپنے آپ کو فریب میں رکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں
انسان جو ہے نا اگر ایمان کے بعد عمل نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا دھوکہ ہے. کہ اگر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ غضب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک کس شخص پر ہوتے ہیں؟ جو دو رخا ہے. کیوں؟ کہ وہ لوگوں کے سامنے بعض لوگوں کے سامنے ایک رخ سے ملتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرے رخ سے ملتا ہے، تو یہ منافق ہے. یعنی اگر اہل ایمان کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اہل ایمان جیسا ہوتا ہے، اور دنیا والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو دنیا والوں جیسا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی لوگ تھے جو بظاہر تو ایمان لے آئے تھے، یہاں پر ان کا تذکرہ ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا ہے. اور یہ بیماری کیوں آئی ہے؟ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. یعنی یہ جو بیماری دلوں میں پیدا ہوئی ہے یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور اس کے لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کس چیز کی بیماری ہے؟ نفاق کی. اور نفاق پتہ ہے آپ کو کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں حب دنیا زیادہ ہوتی ہے تو ایمان پھر اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا. یعنی کلمہ جو ہے وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا. جس انسان کے دل میں دنیا داری زیادہ ہوگی، ایمان کلمہ پڑھ لینا اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا، قرآن کھول لینا بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں وہن کی بیماری ہوتی ہے، اس کے دل میں حب دنیا کی بیماری ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کی اس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری میں مزید بڑھا دیا ہے. کفر کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی ہے، جھوٹ. دیکھیں جھوٹ جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفاق کی بہت بڑی وجہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 خصلتیں جس شخص کے اندر جمع ہوں گی وہ منافق ہے. ہمیں اپنے اپنے نفاق کو بھی چیک کرنا ہے. یہ بظاہر بڑی معمولی سی خصلتیں جنہیں ہم آج کے دور میں معمولی سمجھتے ہیں. 3 خصلتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ منافق ہے. سٹیمپ لگا دی کس نے؟ حدیث نے. کون سی وہ خصلتیں ہیں؟ کہ ایسا شخص، وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت ہے. ہم اپنی اپنی زندگیوں میں جھوٹ کو چیک کریں گے. ہمارے لیے جھوٹ بولنا آسان ہے، چھوٹی سی بات پر ہمیں دنیا کا خوف آتا ہے، اچھا اس کے سامنے ہم کیا کہتے ہیں؟ ناراض ہو جائے گا، جھوٹ بول دیتے ہیں. اس کے سامنے اس کو یہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. تو یہ منافق کی خالص علامت ہے، اور اس کو قرآن بھی تصدیق کر رہے. قرآن کی آیت تصدیق کر رہی ہے کہ منافق کی سب سے بڑی خصلت ہے جھوٹ بولنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کی زندگی میں جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا، تو ان کا رویہ، وہ رحمت للعالمین ہے، ہر ایک سے محبت سے بات کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس شخص سے بدل جاتا تھا جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی شخص کاذب ہے، جھوٹ بولتا ہے. اور جب تک ان کو پتہ نہیں چل جاتا تھا کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے، تب تک ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا اس شخص کے ساتھ. اگر وہ شخص توبہ کر لیتا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا تھا، مشفقانہ، جیسے کہ رحمت للعالمین کا ہے. اور دوسری خصلت کیا ہے؟ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. ہم کتنی باتیں دیکھیں، ہم اپنے اندر ان تینوں خصلتوں کو چیک کریں گے کہ جب وعدہ کریں، ہم اکثر کمٹمنٹس ایسی کر لیتے ہیں جو پورے کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. یعنی ہم کہتے ہیں اچھا کریں گے، کہہ دیتے نا اچھا کل آئیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے دیکھا کبھی کسی سے وعدہ کرتے تھے، وہ شخص وہاں نہیں پہنچتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کیا کرتے تھے. کمٹمنٹس اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے. جو منافق ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اکثر وعدے بھی وہ کرتا ہے جو پورے کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. یہ خصلت ہم نے اپنے آپ میں چیک کرنی ہے. اور پھر تیسری خصلت کیا ہے؟ جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. تیسری خصلت ہے. امانت سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا دے. ہم تو اس کا یہی مفہوم لیتے ہیں نا کہ امانت کوئی ہمیں دے گا کہ یہ چیز رکھنا، اور ہم اس میں کوئی ڈنڈی نہ ماریں. آپ کے ذمے کوئی امانت، کوئی رشتہ بھی ہے، آپ کے ذمے کوئی فرض ہے، آپ کسی عہدے پر ہیں، آپ کے ذمے کوئی ذمہ داری ہے، آپ کی کوئی لائبلٹی ہے، اگر آپ اس کو بھی ادا نہیں کرتے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. آپ کی دیکھیں ہمارے رشتے امانت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو امانت بن کے ہمیں جو ہے ہمارے ذمے سونپا ہے. تو اگر اس میں خیانت کرنا ہے، یہ بھی منافق کی خیانت ہے. تو 3 خصلتیں ہمیں اپنے آپ میں چیک کرنی ہے، اور یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ایسا شخص منافق ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منافق کرتے کیا ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یعنی جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور ان شعور بھی نہیں ہے۔ یعنی فساد جو ہے نا یہ اصلاح کی ضد ہے، اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بد امنی پھیلاتے ہیں، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈلواتے ہیں، اور پھر اب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ ایسا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو ان کے بھلے کی بات کر رہے تھے، ہم تو ان کی اصلاح کی بات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے منافق کی خصلت، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے خود مفسدون ہے اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اگلی خوبی کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح یعنی صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا جو منافق تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ چٹانوں کی طرح مضبوط ایمان تھا۔ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تو کیا کرتے تھے؟ سمینا واطانا کرتے تھے۔ تو جب ان منافقوں سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ تم بھی ایسا ایمان لاؤ، تو کیا کہتے تھے؟ ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ یعنی صحابہ بے وقوف ان کو نظر آتے تھے۔ کیوں بے وقوف نظر آتے تھے؟ صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ صحابہ اپنی جانیں ہتھیلی پہ لے کے پھرتے تھے، صحابہ نے اپنا جو آرام ہے وہ ترک کر دیا تھا، انہوں نے اپنے جان مال کی پرواہ نہیں کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر فوراً عمل کرتے تھے، تو اب ان کو اپنی دنیا چھوڑنی پڑی تھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، جان کی مال کی کوئی بھی قربانی ہوتی تھی صحابہ فوراً دیتے تھے۔ تو جب یہ منافق دیکھتے تھے کہتے تھے کتنے بے وقوف ہیں، یعنی ان سے مانگا جاتا ہے فوراً دے دیتے، اپنے گھر کا سامان اٹھا کے لے آتے، کتنے بے وقوف ہیں، یعنی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، یہ بھی تو کرنے کا کام ہے، اپنی چیزیں ایسے ہی ایک نبی کے ایک شخص کے کہنے پر اٹھا کے لے آئے۔ تو یہاں پر کیا کہ وہ ان کو بے وقوف کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے وقوف تو یہ ہیں، یہ جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں بے وقوف تو یہ ہے، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے یہ ملتے ہیں منافق تو کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک خوبی ہے، کس کی؟ ایک خصلت ہے منافق کی، کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو انہی جیسا ہوتا ہے، انہی میں رنگا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب یہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق جب اپنے کافروں کے پاس جاتے تھے، کیونکہ ان کی دلی ہمدردیاں تو اپنے مشرکین کے ساتھ تھیں، ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ تمہارے لیے خبریں لے کر آئیں، ہم وہاں پر دل سے نہیں جاتے، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو منافق جو ہے وہ اپنی اصل میں وہ کسی کا بندہ بھی نہیں ہوتا، منافق کسی اپنی مرضی کا، اپنی خواہش کا بندہ ہوتا ہے، اسے جہاں فائدہ ملتا ہے وہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے، یہ کہتے تھے نا کہ ہم مسلمانوں کا تو مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں اور بہکاوے میں خوب بڑھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں منافق جب یہ عمل کرتا ہے نا تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں سب کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور میں سب کے درمیان اچھا بن کے بیٹھا ہوں، ہر ایک کی گڈ بکس میں ہوں۔ کیونکہ دیکھیں یہ خواہش رکھنا نا کہ ہر ایک کی گڈ بکس میں رہنا ہے میں نے، یہ خواہش منافق کی ہوتی ہے، مومن کی نہیں ہوتی۔ مومن اللہ کے لیے کلمہ حق کہتا ہے، پھر خواہ اس کا کوئی بھی اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اس کے ہمنوا ہو یا نہ ہو، جزاک اللہ خیر۔ اور اور منافق کیا کرتا ہے؟ وہ ہر ایک کی گڈ بکس میں، یہ منافق کی خصلت ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، ہر ایک کی گڈ بکس میں رہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خوش فہمی میں ڈھیل دے دی ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم سب کی نظروں میں اچھے ہیں تو یہ اللہ کی نظروں میں بھی اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تو ان کی سرکشی میں ان کو بڑھا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، نہ تو ان کی تجارت ان کو فائدہ دینے والی ہے اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوں گے، یعنی نہ تو یہ ان کو کبھی ہدایت ملے گی، کیونکہ منافق کی نہ تو دنیا ہے نہ آخرت ہے، منافق کو بظاہر دنیا ملتی نظر آتی ہے لیکن آخرت کا اس کا مکمل خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ہدایت کبھی بھی نہیں ملے گی۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ مثالوں سے منافقی خصلت بیان کر رہے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، پھر آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کیونکہ یہ ایک مثال ہے،
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے منافق کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، انہوں نے اس کا جو ہے مفہوم، اس کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، فوری طور پر مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا زبانی. اور پھر کیا ہوا، جلد ہی منافق ہو گئے تھے، فوراً انہوں نے دین فوراً ہی چھوڑ دیا تھا. جب انہیں پتہ چلا نا کہ انہیں لگا کہ اب ان کو کوئی بڑا فائدہ ملنے لگا، ایک نیا نبی آیا ہے، اب ہمیں کچھ پروفٹس ملیں گے، ہمیں کچھ دنیا داری کی باتیں ہوں گی، اور ہم ایک بڑا گروہ بن کر سامنے آئیں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی ان کے اپنے گھر آنے میں جو ہے وہ خوشحالی نہیں ہے، اور کیا ہے، اللہ کے حکم آ رہے ہیں، سخت احکامات اتر رہے ہیں، تو یہ لوگ جلدی سے کیا تھا، منافق ہو گئے تھے، فوراً انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا تھا، زبانی کلمہ پڑا تھا. تو یہاں پر ان کی مثال دی گئی ہے کہ ایسے شخص کی کہ آگ جلائی لیکن روشنی میں چیزیں آئی ہی تھیں، یعنی ان کو کچھ احکامات پتہ چلنے شروع ہوئے ہی تھے، یہ ایمان میں آنا شروع ہوئے ہی تھے، ان کو تھوڑی سی ہدایت ملنی شروع ہوئی، یہ فوراً مکر گئے، فوراً انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا. اور ان کا ارد گرد جو تھا وہ روشن ہوا ہی تھا، یعنی کچھ آیات انہیں پتہ چلی، قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، وہی آ رہی تھی، تو ان کو کچھ تعلیمات پتہ چلی، یہ تھوڑا سا روشنی میں آئے تھے لیکن فوراً مکر گئے، اور ان کا نور جو تھا وہ واپس چلا گیا، یہ پھر واپس کفر کے اندھیرے میں چلے گئے. پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ نہیں لوٹتے. یعنی ان کی مثال کیا ہے، ان کو کچھ بھی حق نظر نہیں آتا. دیکھیں ان کے کان ہیں، منافق کے کان ہوتے ہیں لیکن اس کو حق سمجھ نہیں آتا. منافق کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اس کو حق نظر نہیں آتا، اس کو اپنے رب کی نشانیاں نظر نہیں آتی. تو یہ ایسے اندھے، گونگے اور بہرے ہیں. پھر اگلی مثال ہے، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے یہ انگلیاں اپنی کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یہاں پر بتایا منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ دیکھیں یہاں پر بجلی کے کڑاکے، اندھیریاں اور گرج چمک کی بات ہو رہی ہے، اور موت کی کڑک سے انگلیاں کانوں میں لینے کی. یہ کب ہوا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تعلیمات احکامات آئے اور جنگ کی بات ہوئی، اللہ کے راستے میں جان دینے کی بات ہوئی، مشکل آیات اترنا شروع ہوئی. تو یہ شروع میں تو تھا کہ بڑے آرام سے بیٹھے تھے کہ بڑا آسان سا مذہب ہے. جیسے ہی مشکل احکامات آنے لگے تو ان کو خوف ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، ہم تو جان سے جائیں گے، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ بھی کرنی پڑے گی، تلوار بھی اٹھانی پڑے گی، دشمن سے لڑنا بھی پڑے گا. تو ان کو اپنی موت کا خوف لاحق ہو گیا. تو منافق جو ہے نا، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کو موت کا خوف جو ہے نا وہ ہر وقت لاحق رہتا ہے. تو حالانکہ دیکھیں ہم ہر انسان موت سے ڈرتا ہے، لیکن منافق جو ہے نا وہ زیادہ ڈرتا ہے، وہ ہر وقت اپنے نقصان سے اور موت کے خوف سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پھر انہوں نے کیا کہا، اچھا جنگ کا حکم ہے، وہ واپس پلٹ گئے. پھر انہوں نے کہا نہیں، اس سے بہتر ہم اسی اپنے دین پہ تھے جس میں ہم پہلے تھے، اور وہ واپس پلٹ گئے. تو یہ تھے منافق. پھر فرمایا قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ تمام جو بنی انسان ہیں ان کو ان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا ایہا الناس. منافقوں کی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان سے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی کا مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم بچ سکو. یہی تمہارے بچنے کا طریقہ ہے. کیسے بچو گے؟ عبادت کے لیے. ہم سب کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ دنیا میں آ کر عیش کرنے کے لیے نہیں. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا ہے، ہر انسان کا مقصد بتا دیا ہے، یا ایوہ الناس کہہ کر اپنے رب کی عبادت کرو. یعنی عبادت، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو. اور اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو کیا وہی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ دیکھیں نا، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کل اعضاء سے درست بنایا ہے، اور وہ ہمیں رزق دے رہا ہے. تو کیا وہ لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کرتے ہوئے کیا کہا کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور یہی تمہارا تقوی ہے، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو اور تاکہ تم بچ سکو.
اور بچنا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچنا کیوں کہا ہے؟ تقوی، تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ دیکھیں ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ کر جائیں گے نا تو ہم نے اسی کا جواب دینا ہے، تو ہمارا بچاؤ بھی اللہ کی عبادت ہی سے ممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جو کچھ اپنے پھر فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب یعنی تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ مزید اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دے رہے ہیں، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے اور پھر تمہیں روزی دی۔ خبردار باوجود جاننے کہ اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی دلیل خود دی ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے۔ اس زمین پر ہم کتنے آرام سے چلتے پھرتے ہیں۔ اس زمین کو جب آپ دیکھیں نا، جب زلزلہ آتا ہے تو کیسے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے زمین ہمارے پیروں کے نیچے لرزنا شروع ہوتی ہے، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے پیروں کے نیچے فرش بنا دیا، ہم سکون سے چلتے ہیں۔ اور آسمان کو چھت بنا دیا، اگر یہ آسمان ہمارے اوپر کھلا ہوتا تو پھر ہم دیکھیں اس کی ایک ہیبت ہوتی، آسمان کے اندر جو کھلی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں اور اس کی ہیبت ہوتی ہے، اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے، تمہیں روزی دی، یعنی وہ مالک جو تمہیں روزی دے رہا ہے تم اس کی عبادت کرو، یہ توحید کی دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار جاننے بوجھنے کے باوجود اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، کہ تو وہ سب رب جو تمہیں یہ سب کچھ دے رہا ہے یہ تمہیں پتا ہے، اس کے باوجود تم کسی اور کی عبادت کرو گے، اس کے باوجود تم کسی اور سے مانگو گے، یعنی تم رزق کا مالک کسی اور کو سمجھو گے، اس کے باوجود تم داتا کسی اور کو سمجھو گے۔ پھر فرمایا اور ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہے اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ یعنی یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کی دلیل دی اور اب قرآن مجید کی اوتھینٹسٹی پہ بات کریں گے۔ اس آیت کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کی بریک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے اس بندے پر اتارا ہے، اب دیکھیں جب قرآن مجید نازل ہوا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تعلیمات دینی شروع کی، اس کتاب کی وحی جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا، تو مشرکین مکہ کا کیا حال تھا؟ وہ کہتے تھے یہ خود ہی گھڑ کے لایا، یہ خود ہی گھڑ کے لایا ہے، اور یہ آیات جو ہیں اس نے خود سے بنائی ہیں یا کسی کی مدد لے لی ہے، مانتے نہیں تھے اس کو آسمانی کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چیلنج دے دیا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے کہ ہم نے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے یہ ان کا خود کا گھڑا ہوا ہے یا آسمانی کلام نہیں ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اگر تم سچے ہو تو ایک صورت بنا لاؤ، ایک ایسی صورت بنا لاؤ، تو تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو، یعنی دنیا میں تم جس کو ہیلپ کے لیے چاہتے ہو بلا لو، انسانوں کو بلا لو، انٹلیکچوئلس کو بلا لو، جنوں کو بلا لو، جادوگروں کو بلا لو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں جو ہوں نا اس جیسا کلام لا سکتا ہوں، اس نے یہ دعویٰ کیا اور اس نے اس پر بہت عرصہ کوشش بھی کی، اور اس کے لیے پھر کیا کیا گیا، سورت الکوثر کو جو ہے نا خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیا گیا، اور سورت الکوثر جیسی بھی وہ ایک سورت نہیں، تین آیات پر مشتمل ایک سورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ایسی قدرت ہے نا، تم ایسی کوئی صورت، اور آج تک دیکھیں ویسٹ میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسی کوئی چیز لے کر آئی جائے، کسی طریقے سے قرآن مجید کو فالسیفائی کر دیا جائے، کسی طرح بتا دیا جائے کہ ایسی کوئی چیز ہم لا سکتے ہیں، لیکن آج تک یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، بلکہ جو لوگ اس پر کوشش کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر اٹھا کر دیکھیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں، ان کو اس کی اوتھینٹسٹی پتہ چل جاتی ہے، جب وہ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا تو ان کو اس کے میننگز وہ حیران رہ جاتے ہیں، اور اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ آپ کو اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کی وہ خود بدل گئے، جنہوں نے اس کی آیات جیسی اور آیات لانے کی کوشش کی ان کے دلوں میں یہ حق اتر گیا، کیونکہ وہ ایک دفعہ اس کے اندر اترے تاکہ اس جیسی کوئی صورت لے کر آئیں، اس جیسی کوئی آیت لے کر آئیں، لیکن حق نے ان کو بدل کر رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چیلنج کیا، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے کہ اس جیسا کوئی اور کلام آ نہیں سکتا۔ یہاں ہم 15 منٹ کی بریک لیں گے کیونکہ نماز کا جو وقفہ ہے نماز عصر کا، انشاءاللہ 15 منٹ کی بریک لے کر پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ جی، آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو چیلنج کیا قرآن کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے یہ بغیر
کسی شک اور شبے کے قبول کر لیا جائے. اگر کسی کو کوئی شک ہے اور اگر کوئی انسان سچا ہے اس دعوے میں کہ وہ اس جیسی صورت بنا سکتا ہے یا یہ کلام الہی نہیں ہے، تو اس کو کھلا چیلنج دیا گیا ہے کہ وہ ایسی کوئی ایک صورت بنا لے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے اور مددگاروں کو بھی بلا لو. پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور پھر ساتھ فرمایا اور ایسا تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو پھر اسے سچا مان لو اور اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ قرآن مجید کی دیکھیں صداقت کی واضح دلیل ہے. عرب و عجم کو رہتی دنیا تک کے لیے اس قرآن مجید کو چیلنج بنا کے دیا گیا، اور آج تک کوئی بھی اس آیت کا جواب دینے سے قاصر ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یقیناً لوگ قاصر رہیں گے، کیونکہ اس جیسا کلام یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی جو صداقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر مان ہی نہیں سکتے، ایسا تم کر ہی نہیں سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے، اور آج تک کوئی کر نہیں سکا، تو پھر کیا کرو؟ سرنڈر کر دو. پھر اس کے بعد مان جاؤ اس کتاب کو، اور جب اس کتاب کو مانو تو اسے کھولو اور اس سے ہدایت حاصل کر لو. اور جب اس سے ہدایت حاصل کرو گے تو اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. یعنی دیکھیں اس کتاب کو مان لینا، اسے سچا ماننا اور اس پر چلنا ہی انسان کو آگ سے بچا سکتا ہے. اس آیت میں یہ دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور کافروں کے لیے وہ تیار کی گئی ہے. اب دیکھیں یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں انسان بھی ڈالے جائیں گے اور پتھر بھی ڈالے جائیں گے، انسانوں اور جنوں. کیونکہ دوسری آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے اور پتھروں کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی ہے. اس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل دیکھیں ہے تو یہ جو جہنم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے اور کافروں کے لیے اور منافقوں کے لیے تیار کی ہے. منافق بھی جائیں گے، منافق تو سب سے نچلے درجے میں جائیں گے. منافق کون ہے؟ کلمہ پڑھ چکے ہوں گے. دیکھیں یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. کلمہ پڑھ لیا ہوگا لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے باوجود جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے. درک الاسفل ہے ان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تیار کیا ہے اعدت للکافرین. اعدت کہتے ہیں کاؤنٹ کر کے اندازے سے تیار کیا جانا. درجے مختص کر دیے گئے ہیں. کافروں کے لیے کون سا درجہ ہے، یعنی بت پرستی کے لیے کون سا درجہ ہے، یہودیوں کے لیے کون سا درجہ ہے، عیسائیوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے کون سا درجہ، اور منافقوں کے لیے کون سا درجہ ہے. کلمہ گو جائیں گے جہنم کے سب سے نچلے درجے. وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا، خالی زبانی کلامی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے. تو عدت للکافرین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کتاب کی مانو، اسے سچا مانو، اس پر عمل کرو اور ڈر جاؤ اس آگ سے. وہ آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ اب جہنم کا ذکر کر دیا نا، اب آپ قرآن مجید میں بار بار انشاءاللہ یہ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے. جب جہنم کا ذکر آئے گا جنت کا بھی آئے گا، جب سزاؤں کا ذکر آئے گا جزا کا بھی آئے گا، اور جنت کی جو ہے جزا کا آئے گا، جنت کے میووں کا آئے گا. جب جہنم کی سزائیں ہوں گی تو مومنوں کو کیا بشارتیں دی جا رہی ہیں وہ بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ اس میں ابشار بھی ہے اور انذار بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ بشارت بھی دیں اور ڈرائیں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سنت کو، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. اور اب کیونکہ یہاں پر آگ کا ذکر کیا گیا تو اب آمن ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. خوبصورت آیت ہے. کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کے لیے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. قرآن مجید میں آپ ان چیزوں کو اکٹھا ہی دیکھیں گے، ایمان اور عمل صالح. جنت میں کون جائے گا؟ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا. ایک بھی چیز الگ ہو گئی جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو عمل صالح جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنی مرضی چیریٹیز کر لیں، ایسا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اور ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہے، خوش گمانیوں پر بیٹھے ہیں، یا ایسے عقیدے بنا کر بیٹھے ہیں کہ بس بخشے بخشائے ہیں، ہم فوراً جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے، تب بھی یہ عقیدہ کام نہیں آئے گا.
تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں ان کو جنتوں کی خوشخبریاں دے دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پانی کا ذکر کیا جائے گا جب جنت کا ذکر آتا ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پانی بہتا ہوا، ہم جب جاتے ہیں نا ناردرن ایریاز میں، تو ہمیں کیا چیز خوش کرتی ہے؟ جب پانی بہ رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چشمے چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہیومن سائیکی کی پتہ ہے نا، تو وہ یہاں پر تو اس کا بہت تھوڑا سا نقشہ ہے، جنت میں وہ نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور وہاں پر جب جنتیوں کو رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے، جب وہ کبھی پھلوں کا رزق دیا جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے، یعنی یہاں سے ملتے جلتے پھل ہوں گے۔ کیوں ملتے جلتے کیوں ہوں گے؟ ہم سوچیں کہ ہمیں وہاں کیوں الگ کیوں نہیں ملے گا؟ جنت ہے، وہاں تو کچھ ڈفرینٹ ملنا چاہیے تھا۔ کیونکہ انسان اپنی مانوس چیز سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی انفیملیئر سی چیزیں لے کر آ جائے نا جنت میں، تو ایک دم انسان ویسے ہی گھبرا جائے گا۔ تو اس کو فیملیئر چیزوں سے، لیکن کوالٹی سپیریئر ہوگی، بہترین ہوگی، سوچ سے بھی زیادہ۔ آپ یہاں سے ملتا جلتا کوئی پھل کھائیں گے تو نہ وہ اس خواص میں ایسا نہیں ہوگا، ذائقے میں ایسا نہیں ہوگا، رنگ میں ایسا نہیں ہوگا، وہ جنت کا پھل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ملتے جلتے تو لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے دیے گئے تھے، یعنی دنیا میں بھی ہمیں ایسا پھل ملتا تھا۔ انار دیکھ لیں آپ، یا کوئی بھی ہمارے جو فروٹس ہیں، ملتے جلتے لائے جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہاں بھی رحم ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں لائیں گے کہ انسان گھبرائی جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا جنت میں، اگر اب تصور کریں جنت میں داخل ہوئے، ساری ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کبھی دیکھی ہی نہیں تھیں، پریشان ہو جائیں گے یہ کہاں آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مانوس کر دیا، لیکن اس کی سپیریئر ترین کوالٹی سے جو ہے نا، وہ پھر انشاءاللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اس پہ انعام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہچانیں گے اور پھر کہیں گے یہ تو ہم پہلے دیے گئے تھے۔ پھر مزید کیا ان کے لیے ریوارڈز ہیں؟ ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، یعنی اسپاؤسز ہیں صاف ستھرے، اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ خالدون، ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے وہاں سے۔ جو ایک دفعہ چلا گیا اس کو کبھی بھی وہاں سے دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو کے بھیجیں گے۔ پھر فرمایا یقیناً اللہ کسی کے مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز ہو۔ آیت نمبر 26 ہے کہ اس سے بھی ہلکی چیز ہو۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے؟ اسی کے ساتھ، یعنی اسی مثال کے ساتھ وہ بیشتر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راستے پر لے آتا ہے، اور گمراہ تو پھر وہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اللہ کسی بات، کسی مثال کے بیان کرنے میں نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو۔ اب دیکھیں مچھر کی مثال یہاں پر دی نہیں گئی ہے، لیکن جب قرآن مجید آیا نا اور قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ کا کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، تو پہلے تو وہ مانے نہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیبیٹ کی کہ اچھا پہلے انہوں نے اس طرح جھٹلایا، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ماننا شروع ہو گئے تو انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا کیا خالق کی طرف سے، اور مچھر، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی جہاں مثالیں دی گئیں، کسی پتھر کی مثال دی گئی، تو انہوں نے کہا یہ خالق تمہارا کیسی مثالیں دیتا ہے؟ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا کہ کیسی مثال ہے اس میں، چھوٹی چھوٹی سی مثالیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کی مثال بھی دیتے ہوئے نہیں شرماتا، کیونکہ حق بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ اللہ چاہے تو مچھر کے پر کے اوپر جو چیز ہے اللہ اس کی بھی مثال دے دے۔ اللہ حق بیان کرنے سے، کھول کر بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اور ایمان والوں کا کیا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ہر بات کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی اسے صحیح سمجھتے ہیں، آمنا و صدقنا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے مراد کیا مثال لی ہے۔ اب اس کی ایک تفسیر جو ہے نا، تشریح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسی کوئی بات کی گئی تھی، لیکن وہ آیت جو تھی وہ نسخ ہو گئی تھی، تو اس لیے یہاں پر یہ آیت تو رہ گئی ہے، لیکن کوئی ایسی مثال جو تھی وہ نسخ ہو گئی ہے۔ تو کافر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا مراد لی ہے، کیا مثال، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی کے ذریعے وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پہ لاتا ہے۔ گمراہ تو فاسقوں کو کرتا ہے۔ اب یہاں پہ گمراہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جائے؟ اس سے گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں جب مثال آئی اور سمجھ نہ آئی۔ اب قرآن مجید کے ایسے اکثر احکامات ہیں کہ مومن، کیونکہ مومن کا ہوتا ہے آمنا و صدقنا، سمینا و اطانا، مومن کا یہ شیوا ہے، جبکہ حجت بازی کرنے والے لوگ کہتے ہیں پہلے دلیل لاؤ، اس کی کیا حکمت ہے،
ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، آج کے دور کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ایسی ہی ڈیبیٹس چلتی ہیں ہمارے ارد گرد۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو فاسق ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے، وہ اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی پھر وہ جب اسے نہیں مانتے تو مزید آگے بھٹکتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو یہاں پر کیا کرتے ہیں، مومن کا کام ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حکم آتا تھا وہ یہ نہیں کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی ہمیں لاجک تو بتا دیں۔ آج کی جنریشن کو دیکھیں، آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، بعض اوقات ہمیں کسی حکم پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، ہم کہتے ہیں لاجک کیا ہے، کوئی حدیث سے دلیل لے لیں۔ یعنی بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ہے نا اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، لاجک کیا ہے، کوئی دلیل ہونی چاہیے پھر مانیں گے۔ حالانکہ صحابہ کرام سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں تھا، کیا کیا تھا، سمینا وطانا اور جنت خرید لی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسی کے ذریعے بیشتر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لے آتے ہیں۔ پھر مزید کیا فرمایا کہ اس میں فاسق کون ہے، کیونکہ فاسق کی بات ہوئی ہے نا، وہ لوگ فاسق ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ فاسق کی نشانیاں ہیں اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے مضبوط عہد کو۔ کون سا عہد ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد الست جو لیا ہے، مفسرین ایک مراد اس سے وہی لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال لیا تھا اور پھر سب سے عہد لیا تھا، الست بربکم، اور سب روحوں نے عہد کیا تھا، ہم سب نے کیا تھا، اور ہم نے کیا کہا تھا، قالوا بلا، ہم نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ بات مان لی تھی ساری روحوں نے۔ اب پھر اس کے بعد دنیا میں جب اتارے گئے ہیں تو اپنے ماحول، کیونکہ ماحول جو تھا نا وہ اثر کرتا ہے، کسی یہودی کے گھر پیدا ہو گئے، کیونکہ مشرک ان کے والدین پہلے ہی ہو چکے تھے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے یہ عہد لے کر اس کو اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یا پھر جب کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کی، یعنی آپ اہل کتاب کو دیکھیں، انہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور پھر انکار کر دیا، تو یہاں اس سے مراد وہ بھی ہیں جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں پھر فساد پھیلاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں، آپس میں دل کٹ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد ہی ہوتا ہے نا۔ آپ گھریلو لیول پہ دیکھیں، بیسک یونٹ کے لیول پہ دیکھیں، یا پھر اس کو سوشل لیول پہ دیکھیں، پھر فساد پھیلتا ہے اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تم اس رب کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تمہیں زندگی دی ہے اور پھر وہ تمہیں اٹھائے گا، یعنی ایک موت کے بعد دوسری زندگی۔ 2 منٹ رکیے گا پلیز۔ آیت نمبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو بنایا، اور زمین کو 6 دنوں میں جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہو اور آسمان میں جو بھی چیزیں تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں کہ آسمان میں اور زمین میں کیا چیز ہے۔ علیم کیوں؟ کیونکہ آسمان اور زمین کے خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی ہر چیز کو وہ جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کا وہ قصہ جو ہے سب سے پہلے ذکر کیا جائے گا۔ اس کا بارہا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، پہلی مرتبہ سورۃ البقرہ میں ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، میں جانشین بنانے والا ہوں۔ جانشین سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کو جانشین نعوذ باللہ بنانے والے ہیں، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا، اور بعد میں کس کے آنے والے ہیں؟ یہاں اس سے پہلے مخلوقات آباد تھیں، انسانوں سے پہلے یہاں جن آباد تھے،
اس زمین پر، روئے زمین پر جن رہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے، کہ ایسے شخص کو آپ کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائیں؟ اور ہم تو آپ کی تسبیح، حمد اور پاکیزگی کرنے والے ہیں ہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے. اب یہاں پر فرشتوں کا یہ جو کہنا ہے کہ آپ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کیوں بنا رہے ہیں، تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کیونکہ ہم آیت پڑھتے ہیں نا، تو ہم ایسا سوچ سکتے ہیں، ایسا خیال آ سکتا ہے کہ فرشتوں نے ڈیبیٹ کیوں کی، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیوں بنا رہے ہیں. ان کا اعتراض جو تھا نا، اللہ تعالیٰ سے اس تخلیق کی حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں، کیا مقصد کیا ہے. ہم تو اگر عبادت کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم بہترین عبادت کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی تو ہر سانس کے ساتھ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت سجدے میں گرے رہتے ہیں. تو اگر عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں. ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے یہ وہ جاننا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جو اس کی مصلحت ہے وہ میں جانتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب کہا جاتا ہے کہ مختلف جو ہیں اشخاص اور اشیاء تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو القاء اور الہام کے ذریعے یہ سارے نام سکھا دیے تھے. یعنی ان کو ایجوکیٹ کر دیا تھا، ان ساری چیزوں کے بارے میں حکمت بھی بتا دی تھی، سارے نام. اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے لے کر آئے، اور پھر کیا کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے تم نام بتاؤ. اور فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں نے کیا کہا؟ ان سب نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دے رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سپیریئر علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں تو دی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر تصرفات کرتے ہیں. کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی زندگی کو لے کے جا رہا ہے، موت کے کا فرشتہ ہے، مختلف چیزیں ہیں وہی لے کے آ رہے ہیں. لیکن فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، فرشتوں کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے. یہ آیت جو ہے اس بات پر دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کا غیب ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی حضرت آدم علیہ السلام کو جب سامنے لایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً وہ نام بتا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر کیا دی؟ فضیلت دے دی. کس بنا پر؟ علم کی بنا پر. یہ علم ہی ہے جو انسان کو ممتاز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اوپر کر دیا. کس علم کے ذریعے؟ علم کے ذریعے اوپر کر دیا. اور اگر انسان علم سے پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو. یعنی یہ علم ہی ہے جو انسان کو فضیلت کی طرف لے گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں ہی ہوں جو جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. جو کچھ تم چھپا رہے ہو، یعنی فرشتوں کا کوئی اعتراض نہیں تھا اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم بیان کیا تم نے، اور جو تم آپس میں مشورہ کر رہے ہو یا بات کر رہے ہو، میں اس کو بھی جانتا ہوں. اور فرشتوں نے پھر اس چیز کو تسلیم کر لیا. فرشتوں نے اس پہ کوئی چو چرانے کی. پھر آگے سے مزید اللہ تعالیٰ مزید اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اب چونکہ یہ ساری بات اسٹیبلش ہو گئی، فضیلت دے دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کیا جائے. یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور یہ اللہ کا حکم تھا. اصل چیز کیا ہے کہ ہم انسان کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، تعظیمی سجدہ، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن وہ حکم بھی نہیں ہے. اور یہ تعظیمی سجدہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. دیکھیں بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے نا کہ کوئی کام کرو، تو چاہے وہ ہمارے لیے ہمیں پہلے ہماری سمجھ میں نہیں بھی آتا، کرنا ہے. ایک سجدہ اللہ نے اس وقت کہا کرو، پھر اسی سجدے سے منع کر دیا. تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو سرنڈر کرنا، کیسے وہ سرنڈر کرتا یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اصل ہم سے کیا مطلوب ہے؟ ماننا. اصل میں ایمان لانا اور اللہ کی ہر بات کو مان لینا پوچھے بغیر. اب یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو انکار کس نے کیا؟ جو لاجک میں الجھ گیا. لاجک تھی پیش کی تھی نا ابلیس نے، تو ابلیس نے انکار کر دیا. اور یہاں پر دیکھیں کیونکہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ نہیں، ابلیس جن تھا. اور
اپنی بہت زیادہ بزرگی عبادت کی وجہ سے، کیونکہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا. اور پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سپیریئر درجہ دیا، اس کو ایک ڈگنیٹی یعنی ڈگنیفائی کیا، اس کا درجہ بلند کیا، اور اس کو آسمانوں میں وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا، وہاں تک اس کا رینک دے دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ لیا اور وہ فیل ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا، یہاں سے آپ کو اور کیا دلیل ملتی ہے کہ اتنے زیادہ عبادت گزار بھی اگر ایک انکار پر مردود ہو سکتے ہیں، تو ہمیں آپ دیکھیں نا، ہم عبادت بڑی چھوٹی سی عبادت کر کے ہم کتنا تکبر کرتے ہیں. اور اس نے بھی اپنی اسی عبادت پر تکبر کیا تھا کہ میں تو سپیریئر ہوں، اور وہ لاجک میں لج گیا. اور اس نے لاجک کیا پیش کی تھی کہ میں تو آگ سے بنا ہوا، اسی مٹی سے بنا ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں. لاجک تھی نا کہ میں تو سپیریئر ہوں. تو جو لاجک میں الجھ کر اللہ کی آیات کا انکار کر دے، تو پھر کیا ہے، وہ ابلیس کے برابر ہے. تو اس نے انکار کیا، اور اس کا انکار اس کی ساری عبادت کو ضائع کر گیا. اب آپ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے انکار کرنے پر بھی ضائع ہو سکتی ہیں، تھوڑے سے تکبر پر بھی ضائع ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کے انکار سے محفوظ رکھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر ان کی بیوی حضرت حوا کو بھی تخلیق کیا گیا انہی کی پسلی سے. اور کہا کہ جہاں کہیں چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک ٹیسٹ کے لیے جنت میں بھیج دیا گیا تھا، دونوں کو. اور پھر کیا کہا اللہ نے، جہاں سے جاتے ہیں دل چاہتا ہے کھا لو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا. ان کو وہاں کیوں بھیجا گیا تھا، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کے لیے ان کو وہاں پر بھیج دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. ظالم کون؟ انکار کرنے والا بھی ظالم ہے. اللہ کی بات نہ ماننے والا کافر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والا ظالم بھی ہے. یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں. ہم تو کفر اور ظلم کا مفہوم ہی اور لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ شیطان دشمن تھا، وہ بھی وہاں پر جنت میں. اس وقت تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردود نہیں کیا، اس وقت دھتکارا تھا، اللہ کا غضب تھا، لیکن چونکہ ٹیسٹ تھا، اس وقت وہ جنت میں وہاں رہا. اور اس نے کیا کیا، اپنی وہ دشمنی نکالی آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ ان کو فضیلت کیوں مل گئی ہے. اور پھر اس نے بہکا دیا ان کو، اور انہوں نے نافرمانی کی. اب جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں اترنے کا حکم دے دیا. اور یہ پھر اصل میں اب مزید ایک ٹیسٹ تھا ابن آدم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم سب اتر جاؤ زمین میں، ایک وقت مقرر تک تم سب نے ٹھہرنا ہے. پھر فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی، چند کلمات سیکھ لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے توبہ کی. سب سے پہلی بات کیا کہ ان کو یہ باتیں جو ہیں کس نے سکھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. توبہ کے کلمات سکھانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. لیکن یہ کیوں سکھائے تھے؟ آپ دیکھیں، یہ کیا ابلیس کو سکھائے گئے تھے؟ نہیں، غلطی تو اس نے بھی کی تھی. آدم علیہ السلام غلطی کے بعد نادم تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. جو انسان غلطی، کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، جو اپنی غلطی کے بعد شرمسار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی توبہ قبول فرماتے ہیں. اور جو اپنی غلطی کے بعد اکڑ جاتا ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس نے وہاں پر یہی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے اور پھر اس کے بعد ان کی توبہ بھی قبول فرما لی. لیکن چونکہ ٹیسٹ تھا، ان کو زمین پر اتارا اور فرمایا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یعنی زمین پر اترو، میں تمہارے لیے تعلیمات یعنی انبیاء بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا، جو ان کو مانے گا اس کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یعنی وہ دوبارہ یہاں پر پلٹ کر آ جائے گا. اور جو انکار کر کے ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. پھر فرمایا اے بنی اسرائیل. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مضمون چینج کیا اور ڈائریکٹ بنی اسرائیل سے خطاب ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے تم ڈرو. اب دیکھیں، آدم علیہ السلام کو اتارنے کے بعد یہاں پر جو ہے نا بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا. اسرائیل دراصل کہتے ہیں عبد، یعنی اللہ کا بندہ.
اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبداللہ اس کا مطلب ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیروکار جو نبوت سے سرفراز ہوئے، یا جو ان کے فالوورز تھے، یا جو ان کی نسل تھی، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بعد میں انہوں نے یہ نام یہود رکھا، وہ ان کے ایک بیٹے یہودا کی نسبت سے رکھا تھا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں میں ہی ایک یہودا بھی تھا۔ تو یہ سارے انہی کے قبیلوں سے بنی اسرائیل، یعنی انہی کے بیٹوں سے یہ نسل چلتی رہی، اور یہاں نبوت کا سلسلہ آتا رہا۔ اور نبوت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، نبوت کے لیے چنا۔ اور نبوت کے لیے چننے سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کو کسی گدی پہ بٹھانا تھا، ان سے کام لینا تھا، دنیا میں امامت کا، ہدایت کا، لوگوں کی ہدایت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی، میں نے تمہیں نبوت دی تھی، میں نے تم سے کام لینا تھا۔ پھر اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ اب یہ کب کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ آیات کب نازل ہوئی تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل کو خطاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے مدینہ میں یہود آباد تھے، تو سارے یہودیوں کو یہاں سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم اس قرآن مجید پر، کیونکہ یہودیوں نے نا قرآن مجید پر ایمان نہیں لے کر آتے، فوراً اس کو جھٹلا دیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے، ہماری کتاب جو ہے ہمارے پاس کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کتاب پر ایمان لے آؤ، اس کتاب میں تمہاری کتاب کی تصدیق بھی ہے، یعنی یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ اسی کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور ساتھ تم پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ حق کو چھپاؤ، اور تمہیں خود اس بات کا علم ہے، یعنی تم کتاب پڑھنے والے ہو۔ یہود کے علماء تھے، ان کو پتا تھا کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ سچی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہمیں کیا کریں گے، ہماری جو سرداری ہے وہ چلی جائے گی، ہم عالم نہیں رہیں گے، لوگ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کریں گے۔ تو انہوں نے بات نہیں مانی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر فرمایا کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ یہاں پر یہودیوں کی ہی سرزنش کی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی تم ان کے بڑے بنے پھرتے ہو لیکن ان کو حق سے روک رہے ہو، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر رہے ہو۔ اور پھر کیا کہا، حق کو نہ چھپاؤ، اور صبر اور مدد، نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کی جائے۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ تمام اہل کتاب کو، کہ اگر انسان کسی مشکل میں گر جاتا ہے یا کسی بھی پریشانی میں آ جاتا ہے تو دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے لیے دو ہتھیار رکھے ہیں، صبر اور نماز۔ نماز کے ذریعے سے مومن کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، کیونکہ نماز اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ایک کانٹیکٹ بنانے کا ذریعہ ہے، اور صبر کے ذریعے کیا ہوتا ہے، انسان کے کردار میں پختگی آتی ہے۔ دیکھیں نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو کیا کرتے تھے، فوراً 2 نفل نماز ادا کیا کرتے تھے، فرض نمازوں کے علاوہ کی بات ہے۔ تو یہ مومن کا شیوا ہے کہ جب بھی، کیونکہ مومن کیا کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، وہ فوراً اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اللہ کے آگے جا کر سربہ سجود ہوتا ہے، دنیا کے آگے نہیں روتا اپنی پریشانیوں کو، یا تو صبر اختیار کرتا ہے، اور اگر اپنے دل کو ہلکا کرنا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے آگے ہی کرتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو وانہم الیہ راجعون، جو لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی صبر اور نماز سے کون لوگ مدد لیتے ہیں؟ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور نماز کن پر بھاری ہے؟ منافقین پر، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان پر نماز بھاری نہیں، کیونکہ جب نماز کی بات کی نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھاری ہے، لیکن ان پر نہیں ہے جو خشوع کرنے والے ہیں۔ آپ نماز کو دیکھیں تو نماز واقعی بھاری ہوتا ہے نا، کہ نماز جو نہیں پڑھنے والے ان پر تو ویسے ہی بہت بھاری، ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی انہیں بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ اور یہ کن پر بھاری نہیں ہے؟ جو خشوع کرنے والے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے غائبانہ ڈرتے ہیں، تو یہ خاشعین پر بھاری نہیں ہے، اور منافقین پر بھی بھاری ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بھی دلیل ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بنی اسرائیل سے پھر مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہے، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا،
اور نہ شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی بدلہ اور فدیہ دیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نا بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کیا کہا ہے کہ نعمت تو تمہیں میں نے دی تھی، تمہیں میں نے فضیلت بھی دی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس کو صحیح ان کو انعام بھی یاد کرایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی یاد کرایا جا رہا ہے کہ یہ انعام تمہیں فائدہ نہیں دے گا، یہ تمہیں اللہ کے پاس سے چھڑا نہیں سکے گا، تمہاری کوئی سفارش نہیں قبول ہوگی، تم کوئی معاوضہ دے کے چھوٹ نہیں سکو گے، کیونکہ دیکھیں بنی اسرائیل کا نا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، ہم اللہ کے خاص لاڈلے لوگ ہیں، اور آج تک وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ آج وہ جو ظلم کر رہے ہیں نا، یہاں پر زمین پر جو ڈھا رہے ہیں، وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، آپ ان کی اسٹیٹمنٹ سنیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ، یعنی ہم یہ کرنے میں رائٹ ہیں، ہم یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر، شروع سے پہلے دور سے لے کے یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے، یہ ہمیشہ ہمارے تک رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہاں پر ان کی سرزنش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نیک عمل کر کے آئے گا صرف اسی کی بخشش ہوگی، کسی خاص عقیدے سے، کسی خاص فرقے سے یا کسی خاص امت سے ہونا جو ہے نا وہ انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب بنی اسرائیل کی سرزنش کی ہے نا، تو ساتھ ہماری بھی سرزنش کی ہے کہ اگر عمل کر کے آؤ گے تو تمہیں فائدہ ملے گا، جیسے بنی اسرائیل کو فائدہ نہیں ملے گا اسی طرح تمہیں امت محمد ہونے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ یعنی ہم یہ نہ سوچے جائیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور بس ہم بخش دیے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں اکثر مسلمان اسی پر بات پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سفارش ہو جائے گی، اور بس ہم سفارش کی دعا مانگ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں بخشوا لینا۔ لیکن آپ دیکھیں جو مسلمان ہیں، گناہگار جو ہیں، ان کو ایک وقت کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ ایک دن بھی جہنم میں رہنا کسی کو منظور ہے؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایک دن کے لیے جہنم میں چلے جائیں، اس کے بعد ہمیں نکلوا لیا جائے؟ تو جب ایسی کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سرزنش کی ہے کہ کسی اہل کتاب کو اس کی سفارش کام نہیں آئے گی، شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی بدلہ کام نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا، پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کی تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن اس کے باوجود ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، فرعون ان پہ ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور کہا اس کو نعمت کے طور پر یاد کرو۔ پھر کہا کہ ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے عطا فرمائے تھے۔ اور پھر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، آپس میں اپنے آپ کو قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، وہ بے شک بہت توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن فرعون جو تھا نا، بنی اسرائیل کو ایک عرصے تک اس نے غلام بنائے رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی میت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ اب جب یہاں سے یہ فرعون کے پاس سے آزاد ہو کے نکلے تو انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ غلام قوم تھی، ان کی جو ذہنیت تھی نا وہ غلام تھی، اور یہ وہاں پر بتوں کی پرستش کرتے آ رہے تھے، وہاں پر بھی بچڑے کو پوجا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا کہ ان کو تورات دی جائے گی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیچھے سے پھر بچڑا بنا لیا، یعنی وہ عادت جو تھی نا غلامانہ سوچ، وہ ختم نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے بعد واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم پھر شرک میں مبتلا ہے، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھیں شرک کی معافی نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے کیا کہا تھا؟ 70,000 لوگ اس وقت قتل کیے گئے تھے، کہ اسی طرح معافی ہوگی کہ جنہوں نے شرک کیا ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اور پھر اس وقت ایک خاص دن متعین کیا گیا تھا، اور 70,000 لوگوں کی گردنیں قلم کی گئی تھیں شرک، بچڑے کو معبود بنانے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر باقی، کیونکہ 12 لاکھ لوگ تھے وہ بنی اسرائیل، ان میں سے 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا شرک کرنے کی وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وقت یہ جو ہے نا شرک کی جو گناہ ہے اس کو معاف کیا تھا، انہیں یہ پینلٹی دینی پڑی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جس گستاخی سی سزا میں
تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تم پر سایہ کر دیا، ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اب دیکھیں پھر ہوا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور جب تورات لے کر آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس دے کر بھیجا گیا تھا۔ تو اب لوگوں نے وہاں پر جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ تم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہو، ٹھیک ہے ہم دیکھ تو رہے لیکن مانیں گے تب جب ہم اللہ کو خود دیکھیں گے۔ اب دیکھیں کتنا گستاخانہ مطالبہ تھا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، جس اللہ کو تم دیکھ کے آئے ہو نا، جس اللہ سے تم بات کر کے آئے ہو، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ نے مجھے یہ کتاب دی، تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہم تب مانیں گے جب وہ اللہ تم ہمیں دکھاؤ گے۔ یعنی ایسی ان کی گستاخی تھی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پیچھے ان پہ بلیسنگز کرتے آ رہے لیکن ان کی گستاخیاں نہیں ختم ہو رہی۔ یہ تھی اس قوم کا گناہ، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں شروع میں ہی بتا دی ان کی سرشت۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں لے کے جاؤ اور ہمیں اللہ کو دکھاؤ۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرائے کہ اب میں کیا کروں، اگر انکار کروں گا تو یہ تورات کو نہیں مانیں گے، اور اگر لے کے جاؤں گا تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ان لوگوں کو لے کر جو ہے نا، ایک گروہ 70 لوگوں کا گروہ جو تھا وہ لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کہا کیا کیونکہ ان کا مطالبہ بڑا شدید تھا، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے اور ان کے اوپر بجلی آ گری، اور یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، خاک ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب یہ سارے لوگ تو مر گئے، اب میں واپس جا کر لوگوں کو کیا جواب دوں گا، وہ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے خود ہی ختم کر دیا، تو پھر وہ اللہ کو نہیں مانیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ کسی طرح مان جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور انہوں نے تو ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کہ کتنے لاڈ اٹھائے تھے، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا جب وہ جو تھے ایک صحرا میں بھٹک رہے تھے، اور پھر ان کو من و سلوہ کھانا بنا بنایا ان کے لیے اترتا تھا۔ اور فرمایا ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، جو کچھ جہاں کہیں سے با فراغت کھاؤ پیو، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتتن کہتے ہوئے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایک خاص بستی میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر رہو، یعنی وہ بستی ان کو لوٹا دی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ کا یعنی ان کو ایک جگہ ان کی حکومت دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس جگہ میں اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن کرنا کیا ہے، شکر گزاری کے ساتھ جانا ہے، حتتن یعنی ہمیں معاف کر دے اللہ سے کہتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ جانا ہے، تو پھر ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کر دیا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، جب ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا شہر میں جانا اور حتتن کہنا، تو انہوں نے کیا کیا، ہنتتن کہنا شروع کر دیا کہ گندم بالی گندم بالی، اور عاجزی سے جھکنے کے بجائے جاتے ہوئے اپنی سرینوں پہ، یعنی اپنے جیسے کرال کرتے ہوئے اس طرح جاتے ہیں نا، اپنی پشتوں پہ اس طرح بیٹھ کر گئے۔ وہ کیا کرنا چاہتے تھے، نافرمانی کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پھر ہم نے ان پر آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام 12 لاکھ لوگوں کو لے کر نکلے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب اب اتنے زیادہ لوگوں، تو پانی کا بھی مسئلہ ہے، ان کو ظاہر سی بات ہے کہیں پانی چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، پانی کی ضرورت تھی، اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ پانی ہمیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اپنا عصا جو ہے اس پتھر پر مارو، 12 چشمے وہاں سے پھوٹ پڑے تھے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، 12 لاکھ لوگوں میں 1 1 لاکھ کا ایک قبیلہ، اس کی ڈویژن کی گئی تھی۔ 12 قبیلے جو تھے ان کو 12 چشمے عطا کیے گئے، اور انہوں نے پھر وہاں سے پانی پیا۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں ہوگا، اس لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو، یعنی ایسی چیز کیوں مانگ رہے ہو جو تمہیں اچھی چیز ملی ہے؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی ساری چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا ہی نتیجہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر منو سلوہ نازل کیا۔ منو سلوہ ہم کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں نا کہ دسترخوان اترا ہوگا، پورا کوئی شیٹ اتری ہوگی، اس میں برتن لگے ہوئے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ خاص قسم کی ایک خوراک تھی، پرندے تھے، من کہا جاتا ہے، پرندے تھے جو بھنے ہوئے،
اس طرح کے پرندے آتے تھے ان کے لیے خوراک جو تھی نا، کیونکہ وہ ایک صحرا تھا، وہاں پر خوراک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دال کی شکل کی ایک میٹھی چیز تھی جو کہ گرا کرتی تھی، جسے سلوا کہا جاتا تھا۔ تو ان کو وہ کھانا وہیں پر بغیر محنت کے دیا گیا کہ کچھ نہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو اور تیار ہو جاؤ دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقصد دے رہے تھے، فرعونیوں سے چھڑا کے لے کر آئے تھے۔ اور انہوں نے کیا کہا، آپ دیکھیں نا، غلامانہ قوم تھی، ذائقوں میں پڑ گئی۔ تھوڑے دن وہ کھانا کھایا اور پھر کیا کہا، موسیٰ ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو۔ اب دیکھیں ایک اور چیز ان کے اندر دیکھیں، اتنے کسل مند تھے کہ دعا بھی موسیٰ سے کرواتے تھے۔ یعنی ایک انسان اگر چاہتا ہے اپنے رب سے کچھ مانگنا، مانگتے تھے اور کہتے تھے موسیٰ اپنے رب سے مانگو، موسیٰ اپنے رب سے مانگو۔ یہ اتنی ان کے اندر تکبر تھا کہ وہ دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرواتے تھے، موسیٰ اپنے رب سے کہو، موسیٰ اپنے رب سے کہو۔ اور پھر انہوں نے کیا مانگا، منو سلوا کی جگہ ککڑی، ساگ، گندم، مسور اور پیاز۔ اللہ نے ان کے اوپر اتنا عظیم کھانا، یعنی اتنی عظیم رحمت کی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا مانگا، یہ زمینی چیزیں مانگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا کہ اتنی اچھی چیزوں کے باوجود یہ چیزیں مانگتی ہیں، ادنی چیزیں چاہیے تمہیں، تو اچھا پھر کسی شہر میں جاؤ، کھیتی باڑی کرو اور یہ چیزیں حاصل کرو۔ پھر منو سلوا جو ہے ان پر سے منقطع ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جو انسان، جو قوم جو ہے نا، کیونکہ ہم اکثر ذائقوں کے چکر میں، شیطان نے بھی تو یہی وعدہ کیا تھا نا کہ انسان کے اس کے پیٹ کے راستے سے وہ جگہ بنا لے گا، اور وہ بنا لیتا ہے۔ تو ان جو قوم جو ہے ذائقوں کے چکر میں پڑ جاتی ہے، یا ہم اکثر جو ہے نا ذائقوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بحیثیت خواتین کتنا کچن میں آپ کا ٹائم گزرتا ہے، کتنی چیزیں جو ہیں وہ ہم بناتے ہیں۔ اکثر اب کچھ گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ خاتون جو ہے اس کو کچن سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہوتی۔ کیوں؟ آج یہ بنانا ہے، دو بنانے ہیں، چار بنانے کھانے، اور اس عورت کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے رب کو یاد کرنے کا۔ اور جو قوم جو ہے ذائقوں کے چکر میں یا دنیاوی مقاصد کے چکر میں پڑ جاتی ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتی۔ تو یہ جو کھانا ہے نا یہاں پر، یہ بیسیکلی رزق، تو ایسا رزق جو دنیاوی رزق کے چکر میں پڑ جاتا ہے، وہ اللہ سے پھر دور ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اپنے اصل مقصد کو فراموش کیا، کس نے، بنی اسرائیل نے، بنا بنایا مل رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمت چھین لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو، نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اچھا جاؤ شہر میں، اب محنت کرو، کھیتی باڑی کرو۔ اور پھر ان کے اوپر سے کیا کیا، پھر وہ مقصد پیچھے چھوٹا، اور کھیتی باڑی، اور پھر اس کے بعد انہیں اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے خود محنت کرنی پڑی۔ پھر فرمایا ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب وہ سلیب بن گئے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا ہی نتیجہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرمانے، کوئی مسلمان ہو، یعنی آمنو، یا یہودی ہوں، یا نصارہ ہوں، یا سابئی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اداسی۔ اب دیکھیں یہاں سارے مذاہب، آسمانی مذاہب کا ذکر کر دیا گیا، مسلمان، یہودی، نصارہ اور سابئی۔ نصارہ تو دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، ان کے جو فالوورز ہیں۔ سابئی جو ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں کسی ایک ریلیجن کو فالو کرتے رہے، اور بعد میں ان کے اندر جو ہے نا وہ ستارہ پرستی وہ آ گئی تھی۔ پہلے شروع میں کسی آسمانی ریلیجن کو فالو کرتے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات، سارے جو ریلیجنز ہیں نا آسمانی مذاہب، ان کو اکٹھے جو ہے نا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا، یہ سارے ریلیجن والے جو آسمانی مذاہب والے ہیں، اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کریں گے، تو پھر ان کو ان کا اجر ملے گا۔ یعنی توحید نہیں ہے تو ان کا ریلیجن ان کے کام نہیں آئے گا، اور نیک عمل کرنا یعنی اللہ کی ہر بات کو ماننا، اللہ کی ہر بات کو فالو کرنا۔ اب اس میں ہمیں یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ یہودی بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے، جنہوں نے اس وقت کے نبی کو فالو کیا اور ان پر ایمان لائے، اللہ کی توحید پر رہے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح نصارہ بھی، اسی طرح مسلمان بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایسے لوگوں جو اللہ کی بات مانے گا اور توحید پر قائم رہے گا۔ دیکھیں اب یہود اور نصارہ آج کے کیا جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے اللہ کی بات کون سی نہیں مانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، قرآن مجید کا انکار،
تو یہ اللہ کی بات نہ مان کر وہ کہاں چلے گئے کافر؟ تو جو پہلے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی ہے کہ جو ایمان لائے گا، اللہ کی بات مانے گا اور پھر نیک عمل کرے گا، اللہ کی توحید کا اقرار کرے گا، ان کو اجر دیا جائے گا اللہ کے پاس، اور وہ ہر خوف سے معمون رہیں گے۔ پھر فرمایا جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ اب یہ ایک خاص واقعے کا ذکر ہے جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ جو کوہ طور پر لوگ چلے گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر باقاعدہ کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، یعنی یہ محاورتاً نہیں ہے، پہاڑ باقاعدہ ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، یہ تورات تمہیں دی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے مراد، پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ کتاب کو، یہ نہیں کہ اس کو سینے سے لگا لو چمٹا لو، یہ مراد ہے اس کی تعلیمات کو پکڑ لو، اس کے اوپر عمل کر لو، اس پر جم جاؤ۔ تو آج ہم کتاب کو اگر مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی ہمارے لیے بھی یہی جو ٹیچنگز ہیں کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ نہیں ہے۔ دیکھیں آج ہم نے کتاب قرآن مجید کو کس طرح پکڑا ہوا ہے، ہم اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، شیلف میں سجاتے ہیں، لیکن ہمارا کیا مضبوطی سے اس کو پکڑنا ہے، ہمیں اس کے اندر کیا ہے یہ نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس میں جو کچھ ہے وہ یاد کرو گے تو تم بچ سکو گے۔ پھر فرمایا لیکن اس کے بعد بھی تم پھر گئے، پھر اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہم نے کہہ دیا کہ تم ذلیل اور بندر بن جاؤ۔ ہفتے کے دن کا ایک خاص واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا خاص قبیلہ تھا جو کہ دریا کے کنارے آباد تھے۔ اس بستی کا جو گزر بسر تھا وہ جو ہے نا یہ فشر مین تھے بیسیکلی، یعنی مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ہولی ڈے ہے وہ ہفتے کا دن رکھا تھا، اور ان پر جو تھا نا منع کر دیا گیا تھا کہ اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے ہیلا سازی کی، جمعے والے دن جال ڈال دیتے تھے، اتوار والے دن نکال دیتے تھے اور اللہ کو دھوکہ دیتے، ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ تو اب شروع میں تو انہوں نے ہفتے والے دن کاروبار نہیں کیا، لیکن جب باقی پورا ویک یہ خالی رہتے تھے تو کہتے تھے ہفتے والے دن تو مچھلیاں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات نا بہت ایسی چیزیں فائدے والی انسان، کیونکہ دیکھیں نا دنیا میں بہت سارے ایسے فائدے ہوتے ہیں جو کہ آپ اس میں دیکھیں جہاں پر اللہ کا حکم نہیں ہوتا، انسان کو فائدہ تو مل رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اور انسان ہیلا سازی کر کے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اصحاب سب نے کیا کیا، جمعے کو جال ڈالتے تھے، اتوار کو نکالتے تھے اور کہتے تھے مچھلیاں آگے، ہفتے کو ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو نکالی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پھر اللہ نے ان کو عبرتناک سزا بھی دی اور ذلیل اور خوار بندر بھی بنا دیا۔ لیکن آپ یہاں اس ہیلا سازی میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی ایسی ہیلا سازیاں جو ہیں وہ کہاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں جن سے ہمیں روک رکھا ہے۔ آپ سود کو لے لیجئے، سود کو ہم ہیلا سازی کر کے کاروبار، ہمارے بینک جو ہے کیا کر کے، یعنی کون کون سے نام دے کر جو ہے وہ سود کو ہیلا سازی کر کے حلال کر چکے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری ہیلا سازیاں ہیں جو انسان کیا کرتا ہے، اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے، ہیلا کرتا ہے، حالانکہ وہ نافرمانی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے کی سزائیں بھی رکھی ہیں۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اسے ہم نے اگلے اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ اور نصیحت کا۔ اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نا اپنی قوم کا ٹیسٹ لینے کے لیے پھر کہا کہ گائے، ان سے کہو گائے ذبح کریں۔ اب آپ نے دیکھا پیچھے وہ گائے کو بچڑا بنا چکے تھے، گائے ان کے لیے سیکرٹ تھی، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، یعنی ان سے اتنا بڑا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ تو پہلے انہوں نے کہا مذاق کر رہے ہو، گائے کو ذبح کریں وہ بھی ہم؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ایسا مذاق کیوں کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا موسیٰ ایک کام کرو، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں بتا دے کس طرح کی ہو، کیونکہ انہوں نے بات نہیں ماننی تھی۔ کیا کہا، حکم کو ٹالتے ہیں موسیٰ، بتاؤ کہ کیسی گائے ہو۔ تو آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ پورا کرو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلی اور دیکھنے والی کو بھلے لگنے والی اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں اس کی ماہیت بتائیں، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو،
اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب حق ہم پر واضح کر دیا گیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ اب دیکھیں سورۃ البقرہ جو ہے نا اس کی نسبت اسی واقعے سے ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں عربک زبان میں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک گائے ذبح کرنے کا مطالبہ کیا، اور بنی اسرائیل نے حیل و حجت سے وہ حکم اپنے لیے مشکل بنا لیا تھا، بار بار مطالبہ کرتے تھے کیونکہ انہیں حکم تو تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ بتاؤ کیسی گائے ہو، موسیٰ بتاؤ کیسی گائے ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر مشکل سے مشکل آتا گیا، آخر کار بڑی تلاش کے بعد انہیں وہ گائے ملی اور پھر انہوں نے ذبح کی۔ اب ہونا کیا تھا کہ کیونکہ اسی واقعے کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، وہ بڑا اثر و رسوخ والا شخص تھا، اور اسی کے جو ہے نا اسی کے بھانجے بھتیجے اس کے رشتہ دار نے اس کو قتل کیا اور کسی اور کے شخص کے دروازے کے آگے ڈال دیا۔ اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اب سارے لوگ ڈھونڈ رہے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا، بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، ایک ٹیسٹ یہاں لیا گیا، اور پھر جب اس شخص کو گائے کو ذبح کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس گائے کا ایک حصہ اس جو مقتول ہے نا اس کے جسم پر مارو۔ جب اس کے جسم پر مارا گیا تو وہ مقتول اٹھ کر بیٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا، اور اس طرح قاتل کا بھی پتہ چل گیا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آزمائش جو تھی وہ بنی اسرائیل پر ڈالی، اور یہاں پر اس آیت میں ہمارے لیے کیا ایک حکم ہے، اسی آیت پر ہم اختتام کریں گے کہ حیل اور حجت کے ساتھ مشکل جو ہے نا ہم اپنے لیے خود مشکل جو ہے وہ کھڑی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے، بعض اوقات ہم خود کیل اور کال کی کثرت کے ساتھ اس کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا صحابہ کرام جب سوال کیا کرتے تھے کیونکہ کیوریس بہت ہوتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تنبیہ کی کہ تم مجھ سے ایسے سوال نہ کرو جیسے موسیٰ سے کیے گئے تھے، کیونکہ پھر اگر میں کسی چیز پر کسی بات پر تمہیں کوئی چیز بتا دوں اور وہ حکم تمہارے لیے مشکل ہو تو تمہارے لیے فرض ہو جائے گا۔ تو اس لیے کیل و کال کی کثرت جو ہے نا اس آیت میں ہمارے لیے حکم ہے کہ وہ ناپسندیدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیل اور کال کی کثرت کو ناپسند فرماتے ہیں، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو حکم جیسے آتا ہے اس کو ایز اٹ از لے لیا جائے، دین ہمارے لیے آسان ہے، اس کو خود مشکل نہ بنایا جائے۔ یہیں پر اختتام کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔